صاحب کا وصال ہوا ہے نا، تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ درویش کے گھر میں پیسے نہیں ہوتے، درویشی ہوتی ہے. ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے. آپ نے کہا نمازوں کی بات نہیں، وہ پورا دین ہوتی ہے. تو سرکار ویسا بھی کبھی چاہتے بھی نہیں تھے کہ کوئی ان جیسا ہو. تو شریک حیات کو نا اللہ کا حکم سمجھ کے بالکل قبول کرنا چاہیے. آئی ٹرائیڈ کہ لو میرج ہو جائے، ہوئی نہیں. تو جو میرج ہوئی ہم نے اسی کو لو میرج میں کنورٹ کر لیا. اگر بیوی میاں کے کام کو رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے. کیا ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے؟ تو آپ نے کہا یہ مجھے پہلے فیصلہ کر کے بتا دو، کیا تم اپنے اللہ سے خوش ہو؟ ہم تو کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم تو کسی کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے. کتوں کے بھونکنے سے کبھی گداگر کا رزق کم نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم یور ہوسٹ سارہ احمد نینا، کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر. آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی خاص ہیں. صوفیزم میں، اسپریچویلٹی میں، کیا نام ہے ان کا، بہت بڑے فلاسفر صوفی حضرت واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے کاشف. السلام علیکم کاشف بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. کیسی جا رہی زندگی؟ زندگی بہت اچھی جا رہی، شکر مالک کا. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ فار بینگ ہیئر. اور میں خود بڑی آج وہ کہتے ہیں نا کویسٹ میں، تھرسٹ میں، اور بڑی اس جستجو میں ہوں کہ مجھے کتنا سیکھنے کا موقع ملے گا اور میں کیا سیکھنے والی ہوں. نہیں سب سیکھتے ہیں، بولنے والا بھی سیکھتا ہے، سننے والا بھی سیکھتا ہے، سب سیکھتے ہیں. لیکن میں نے بڑے کافی سالوں سے بولا اتنا زیادہ ہے تھیراپی سیشنز دے کے کہ آج میں ایکچولی میں سوچ رہی تھی اچھا میں یہ پوچھوں گی، فورگیونیس پہ پوچھوں گی، اس بات پہ پوچھوں گی. تو آج میں نے ایکچولی میں سیکھنا بھی ہے. اچھا، سب سے پہلا سوال جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں جب بھی آپ کا کوئی انٹرویو سن رہی ہوتی ہوں، پوڈ کاسٹ سن رہی ہوتی ہوں، کہ پریشر تھا کہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں آپ، جی اپنے با جیسا بنو، تم تو اچھا نہیں کر رہے، اس لیول تک جانا ہے، وہ پریشر کچھ اس طرح کی چیز تھی؟ ارلی ڈیز تھے جب سرکار واصف کا وصال ہوا ہے نا، ارلی ڈیز تھے جب سرکار واصف کا وصال ہوا ہے نا، کیونکہ ان کے وصال سے پہلے تو میں بہت ایسے جیسے نا کیموفلاج تھا، جیسے پتی ہوتی ہے پھول کے بیچ میں محفوظ، تو بالکل ایسے تھا. جب سرکار واصف کا وصال ہوا تو ایک ہماری ایک چلتی ہے رسم سی کہ جس کو کہتے ہیں دستار بندی. گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو دستار پہنائی جاتی ہے کہ تم بھائی گھر کے بڑے ہو اور گھر کے معاملات، نظام اور سارے چیزیں اب تم نے سنبھال. تو یہ جب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ واصف کی جگہ پہ بیٹھیں گے؟ یہ تو واصف نہیں ہے، تو واصف جیسا کون ہوگا؟ تو سرکار واصف جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہونے بھی نہیں لگا. تو سرکار واصف یہ کبھی چاہتے بھی نہیں تھے کہ کوئی ان جیسا ہو. سرکار واصف کی نا ایک بڑی خاصیت تھی کہ وہ ہر بندے کو اس کے اپنے مزاج میں انرچ کرتے تھے، اور کبھی نہیں وہ چاہتے تھے کہ بھائی گھوڑا جو ہے وہ شاہین بن جائے، شاہین جو ہے وہ مگرمچھ بن جائے، یا کچھ وہ بن جائے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا. انہوں نے کبھی کسی کی وہ فطرت کو چینج نہیں کرنا چاہا. آپ کہتے تھے کہ گھوڑا جو ہے نا وہ گھوڑا ہی رہے گا، گدھا اچھا گدھا بن سکتا ہے. تو جو آپ کی صفات ہیں وہی اگر پالش ہونی شروع ہو جائے تو یہی بزرگوں کا طریق ہوتا ہے کہ وہ بافرید نے کوئی دوسرے بافرید نہیں بنائے. تو مجھے یاد ایک دفعہ وہ مولا علی کا ایک بیان ہے کہ ان کے پاس آئے کفار اور پوچھا کہ کیا آپ کا اللہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بنا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ خالق پھر وہی رہے گا اور مخلوق دوسری بنے گی. تو یہ جتنے بھی صوفیہ بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے جیسا کبھی کسی کو نہیں بناتے. رنگ آتا ہے ان کا، ان کا فیض، ان کی بات، ان کا مزاج ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی نہیں بن سکتا. ہاں آپ اچھے بن سکتے ہیں، آپ کے اندر کی خصوصیات بہتر ہو سکتی ہیں، آپ اپنے تئیں اپنے مزاج کے اندر اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور دیٹس واٹ دے وانٹ. وہ کوئی نہیں چاہتا کہ نیلا پیلا ہو جائے اور پیلا کالا ہو جائے. ہر رنگ اپنی جگہ خوبصورت ہے، اور آپ نے اپنے رنگ کی پہچان کرنی ہے. سرکار واصف صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ میاں، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے رنگ ہیں کہ وہ ہر سچے بندے کو ایک منفرد رنگ عطا کرتا ہے. تو آپ سچے بن جائیں اور اپنا رنگ تلاش کریں. تو جب آپ اپنے رنگ میں رنگتے ہیں تو پھر اس میں فیض ہوتا ہے بزرگوں کا، ان کی تعلیمات کا. تو وہ کہیں نہ کہیں جھلکتی ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیکھیں نارمل سی بات ہوتی ہے،
ایک سیکرٹری اگر ریٹائر ہو جائے, دوسرا سیکرٹری وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے, تو ضروری نہیں ہے وہ وہی ایبلٹیز کا مالک ہوگا. فرق ہوتا ہے ہر ایک کے اندر, مزاج کے اندر, تربیت کے اندر. تو یہ وائس صاحب نے کبھی نہیں چاہا کہ سارے واصف بن جائیں. اچھا, تو یہ جو فیض اور خیر بانٹنے والا ایک رول ہے, کب آپ نے اس کو محسوس کیا کہ یہ تو میں نے کرنا ہے, یہ تو لیگیسی ہے, میں نے آگے لے کے چلنی ہے؟ کیا یہ خود سے محسوس ہوا یا وہ دستار بندی کے بعد, یا اکلوتے بیٹے تھے یہ چیز ذمہ داری بس تھی؟ نہیں, دستار بندی تک تو مجھے صرف یہی پتا تھا کہ اب گھر گھرستی میں نے چلانی ہے. میں گھر کا بڑا تھا اس وقت بھی, مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں. تو یہ مجھے سرکار وائس صاحب نے جب وہ لنڈن علاج کے لیے گئے تھے اپنے آخری ایام میں, تو یہ جانے سے پہلے مجھے وہ سمجھا گئے تھے کہ تم نے یہ سنبھالنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے سب باتیں. تو بلکہ میں اس وقت تھوڑا سا ڈرا بھی تھا کہ یہ کس طرح کی ڈیوٹی مجھے دے رہے ہیں. میں نے تو کبھی زندگی میں یہ ڈیوٹی نہ کی ہے, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سارے کام کرنے. تو لیکن وہ 1 ماہ کے لیے گئے تھے, تو 1 ماہ جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم سنبھال لو گے؟ تو میں نے بہت کانفیڈنس سے کہا, میں نے کہا جی میں سنبھال لوں گا. تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا شاباش, ٹھیک ہے, ایسے ہی رہنا. تو وہ 1 مہینہ ایک تربیت گاہ تھی کہ میں نے گھر کا سسٹم جیسے چلایا, جیسے گھر کے اخراجات, یہ وہ سارے معاملات, بہنوں کو اسکول بھیجنا ہے, یہ کرنا, وہ کرنا. تو آپ جب تشریف لائے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو وہ جو 1 مہینہ پہلے کی ٹریننگ چل رہی تھی وہ اس میں نے چلنا شروع ہو گیا. اب یہ گھر کا تھا معاملہ. جو سرکار وائس صاحب کی چیزیں ہیں یہ تو ویری فرسٹ ڈے سے جو محافل کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ ہر جمعرات کو ہمارے گھر پہ محفل ہوتی تھی اور ہر جمعے کو آپ کے کسی چاہنے والے کے گھر پہ محفل ہوتی تھی. یہ کویشچن آنسر سیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کی بہت ساری آڈیوز وہ موجود بھی ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں. یہ ختم ہو گیا. اب یہ ختم ہوا تو کچھ ایک دم سے لوگوں میں نا تذبذب بھی پیدا ہوا کہ ناؤ واٹ, اب کیا کرنا. تو اتنی دیر میں سرکار وائس صاحب کی جو مزار کی تعمیر بھی کچھ ہلکی پھلکی سی شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو سال گزرا تو انہوں نے کہا کہ جب اوٹس آ رہا ہے وائس صاحب کا تو اس پہ کیا کرنا ہے. تو اس کی پھر ایک ترتیب بنائی گئی کہ وائس صاحب کی نعتیہ کلام بھی ہے تو محفل نعت بھی ہونی چاہیے. آپ کا کلام بہت سارے صوفی سنگرز نے اور بہت سارے لیجنڈری سنگرز نے پڑھا ہے, جس میں نصرت فتح علی خان بھی ہے, عابدہ پروین بھی ہیں, مہدی حسن بھی ہے, حامد علی خان بھی ہے, رفاقت اور بے بہا لوگ جنہوں نے یہ کلام پڑھے آپ کے. تو ہم نے کہا کہ پھر ایک قوالی کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ چشتی رنگ بھی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم ایک جو شعبہ تھا نا وہ تھا کہ ایک سیمینار ہونا چاہیے, اور اس سیمینار میں وائس صاحب کی تعلیمات کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو وہ لوگ جو وائس صاحب سے مل چکے ہیں وہ بات کریں, اور کچھ نئے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں کہ وہ بھی آ کے اس فکر کے اوپر بات کریں کہ یہ وائس صاحب کی فکر ہے کیا اصل میں. تو سب سے زیادہ ہمارا جو ہے نا مین اس پورے شعبے میں وہ یہ تھا. اچھا, یہ تو میں چلاتا رہا سارا کچھ, بکس بھی بنتی رہیں ساتھ میں انوالو بھی رہا. لیکن سچی بات بتاؤں کہ وہ میرا دور تھا میری اپنی اسٹرگل کا. وائس صاحب کا وصال ہوا ہے نا, تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ درویش کے گھر میں پیسے نہیں ہوتے, درویشی ہوتی ہے. تو درویشی سے خالی پیٹ نہیں بھرتا. تو سرکار وائس صاحب نے کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں بنایا کہ بھائی کوئی چندہ آتا ہو ہمارے پاس, ہمارے بھی کوئی گلے لگے ہوئے ہوں, کوئی نذرانے پیش ہوتے ہوں. تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں ہمارے گھر میں. تو اور نہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ یہ کیسے کرنا ہے یہ کام. تو مجھے وہ اس دور میں لگا دیا کہ میں نے فلاں جاب کرنی ہے, فلاں بزنس کرنا ہے, صبح جاب کرنی ہے, شام کو بزنس پہ جانا ہے, کیسے کرنا ہے مینج. تھوڑے سے پیسے تھے, یا میں پڑھ سکتا تھا اس میں, تو یا میں کام کر سکتا تھا گھر کا. تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اگر تعلیم رک گئی نا تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں MBA کر رہا تھا ڈیورنگ دیٹ ڈیز. تو میں نے MBA اپنا مکمل کیا, اور ساتھ میں نے MBA کے دوران ہی چھوٹے موٹے کچھ کام کرنے شروع کر دیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. تو یہ میں کرتا رہا, ساتھ میں واٹس ایپ کا کام بھی کرتا رہا. لیکن پھر میرا کام بہت سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ. بڑے عرصے بعد 10-15 سال کے 20 سال تقریباً لگ گئے ہوئے تھے مجھے محنت کرتے ہوئے. تو کام آہستہ سے آہستہ بہت بہتر ہونا شروع کیا. تو ایک ٹائم پہ آیا کہ میں اپنے کام کی پیک پر تھا. تو اس وقت مجھے بہت زور سے شدت سے احساس ہوا کہ میں وہ نہیں کر رہا جو میں ہوں, میں کچھ اور ہوں اور میں کچھ اور کر رہا ہوں. ایسے میرے اندر ایک بڑا شدید احساس پیدا ہوا, اور میں اپنا سارا کام جو تھا نا فٹافٹ لپیٹ کے
تو میں لاہور میں آ کے بیٹھ گیا کہ بس میں نے آج کے دن کے بعد سے صرف سرکار وائس صاحب کا کام کرنا ہے، اور باقی کام اچھا فارچونیٹلی ان دیز میں وہ کووڈ شووڈ بھی آ گیا ہوا تھا، مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ سب کچھ اپنی ویب سائٹیں، ایپ، سوشل میڈیا سب کچھ بہت اچھا ہم نے ڈیولپ کر لیا. تو ہمارے آرڈرز جتنے تھے بکس کے اور باقی چیزوں کے سب ڈیجیٹل ہو گئے. تو مجھے یہ سہولت مل گئی، اور ساتھ میں نے وائس صاحب کا کام اور سپیڈ سے کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں سے بات کرنی شروع کر دی، محافل کرنی شروع کر دی. تو وہ ٹائم تھا کہ میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تو میں صرف بیٹھ گیا صرف اس کام کے اوپر کہ اب وائس صاحب کا کام کرنا ہے، سرکار وائس صاحب کا کام. تو الحمدللہ اب ہمارا آستانہ ان لوگوں میں سے ہے، ان جگہوں میں سے ہے کہ جہاں پر نظر نیاز، نذرانے، تعویذ، یہ وہ سارا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ خالصتاً جو ہے وہ ایک خاص تصوف کی بات ہوتی ہے، کمال بات، خاص روح کی بات ہوتی ہے، اور لوگوں کی بھلائی کی بات ہوتی ہے. پیسہ نا پھر بائی پروڈکٹ بن جاتا ہے آپ کی. آپ جب نیک کام کے، اللہ کے کام کے لیے جب آپ اپنے آپ کو مختص کر لیتے ہیں نا، پھر پیسہ بھاگتا ہے آپ کے پیچھے. آپ جان چھڑاتے پھرتے ہیں کہ یار اس میں سے جو ہے نا حلال صرف آنا چاہیے، باقی چیزیں سب دور رہیں. اور کیونکہ ہمیں سمجھایا گیا کہ روحانیت کا 80% جو ہے نا وہ حلال رزق میں ہے، 80% اس کی جو جد و جہد ہے وہ حلال رزق میں ہے، 20% ہے آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ. تو یہ دونوں کام آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کے اندر روحانیت چلنی شروع ہو جائے گی. بالکل. تو یہ بہرحال کافی لیٹ جا کے مجھے یہ بات سمجھ آئی، سرکار وائس صاحب کے وصال کے 10-15 سال کے بعد جا کے. اچھا، تو آپ کی عمر کیا تھی جب ان کی وفات ہوئی؟ جی میں 22 ایئرس. اچھا، اس عمر تک یا اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شکوے. میرے پاس تھیراپی سیشنز میں بھی جو لوگ آتے ہیں ان کا پہلا سوال، ہمارے فادر کے ساتھ ہمارا بڑا کانفلکٹنگ ریلیشن شپ تھا، ہمارے فادر بڑے ٹاکسک تھے، ہمارے فادر بڑے سخت تھے، ان کے 2 روپ تھے، گھر میں کوئی اور، باہر لوگوں کے ساتھ کوئی اور ہے، اماں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، دس اینڈ دیٹ. تو ان 22 سالوں میں ایسا کیا ماشاء اللہ ایک اتنا کمال ریلیشن شپ تھا؟ کیونکہ جب آپ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نا سرکار واصف صاحب، اس میں اتنی تعظیم، اتنا ادب ہوتا ہے. کئی دفعہ تو آپ کی ٹاک سن کے مجھے بڑے سے بات پتہ لگا کہ آپ اتنے ادب سے اتنی جلدی میں کیا کہتے ہیں، تو میں سلو اسپیڈ کر کے سن رہی ہوتی تھی. تو اتنی تعظیم، اتنا احترام والد صاحب کے لیے، انہوں نے ایسا کیا خاص کیا کہ یہ انہوں نے ارن کیا؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہر والد کو نا اپنی اولاد سے یہ ارن کرنا چاہیے. ایک دفعہ میں باہر کرکٹ کھیل رہا تھا تو چھوٹی بہن آئی، اس نے مجھے کہا کہ ابو بلا رہے. تو میں بیٹنگ کر رہا تھا. اب بوائز سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے، بھائی یہ چھوڑ کے نہیں جائے. میں نے اسے کہا کہ تم نا ویٹ کرو، میں آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر وہ آ گئی، تو اس نے مجھے کہا کہ ابو بلا رہے ہیں، تم آ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو میں نے باہر اسے جھاڑ دیا کہ تم کیا 2 منٹ بعد آئے؟ تو تمہیں نہیں پتا میں باری لے رہا ہوں، کرکٹ ہو رہی ہے، تو میں نے بھی چھوڑ کے آ سکتا، تو تم چلی جاؤ ادھر. میں نے اسے جھاڑا نا، تو میں نے دیکھا اس کی شکل نا وہ رونے والی ہو گئی تھوڑی سی. مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے. تو میں ایک دم سے نا باری چھوڑ کے اس کے پاس آیا کہ بھائی لگتا ہے جھاڑ زیادہ پڑ گئی اس کو نا. تو میں جیسے اس کے پاس آیا نا، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا میں جا کے نا ابو کو بتا دوں کہ تم نے مجھے جھاڑا ہے. اور اس نے جا کے وہی کام کیا، ابو کو بتا دیا کہ جھاڑ پڑ گئی ہے بھائی جان سے. اب میں آیا تو مجھے سرکار نے کہا کہ وہ تم جھاڑتے بھی ہو اور استحقاق بھی نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی بھی. میں نے کہا جی میں بڑا ہوں، اس سے 4 سال بڑا ہوں، میں نے اگر اسے جھاڑ دیا تو اس میں کون سی استحقاق والی بات آ گئی؟ میں بڑا ہوں، جھاڑ سکتا ہوں میں اس کو. آپ نے کہا وہ استحقاق ارن کیا جاتا ہے، عمر سے نہیں ہے. تو یہ بات مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ عزت لینے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو لینی پڑے گی عزت، چھوٹوں سے یا بڑوں سے جیسے بھی ہے. تو یہ طریقہ کار بھائی صاحب نے مجھے سمجھا دیا کہ استحقاق نہیں ہے کچھ بھی. اور میں ان خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے والد گھر اور باہر ایک جیسے تھے. کمال. کوئی فرق نہیں تھا. مجھے اکثر پوچھتا ہے ویسا باہر کیسے تھا؟ میں کہ بھائی میں بھی کہا بلکہ یہ بھی چھوڑیں، آپ ویسے صاحب کی بکس پڑھتے ہیں، بکس پڑھ کے نا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے جس کی ملاقات نہ ہوئی بھی ہو. تو ہر رائٹر کے بارے میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب لکھی ہے، بھائی کیا بات ہے، کس طرح کا یہ بندہ ہوگا. تو بندے کے پاس پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جس نے وہ بات کی ہے. تو سرکار والد صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ جو کہا وہ لکھا، جو لکھا وہ کیا. ان کے اندر کہیں پر بھی کوئی کنفلکٹ نہیں ہے پوری لائن کے اندر. والد صاحب وہی تھے جو محفل میں تھے، وہی تھے جو بچوں کے پاس تھے. ہمارے ساتھ ذرا شفقت زیادہ ہوتی تھی، بس اتنا سا ایک فرق تھا کہ
بچوں کے ساتھ وہ کھیلتے بھی رہے ہیں, کندھے پر بیٹیوں کو بٹھاتے رہے ہیں, جھلاتے رہے ہیں, تو ایک خاص محبت رہی ہے ان کی بالکل, اور یہ سب ارن کیا انہوں نے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا, مذاق میں بھی. کبھی کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں اچھا بیٹی کر لو, تمہیں ہم یہ کر دیں گے, ٹافی لا دیں گے, اور نہ لا کے دیں. تو میں نے انہیں کبھی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے نہیں. یہ وہ عزت ہے جو انہوں نے ارن کی ہے, اور میں ان کا بیٹا بھی ہوں, اور میں ان کا معتقد بھی ہوں, میں ان کا مرید بھی ہوں. تو یہ ساری باتیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ الحمدللہ کہ ان کی شفقت کا سایہ بھی بہت رہا ہے, اور انہیں توجہ بھی بہت رکھی میرے پہ. ماشاء اللہ. کیونکہ میں اتنا سنتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس ٹاکسک تھے, تو جب کبھی کوئی ایسا انسان سامنے آتا ہے جس کا اتنا اچھا ریلیشن شپ ہو, تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو سم تھنگ گڈ از کمنگ انٹو آور مائنڈز ایز ویل. ایگزسٹ کرتی ہے دنیا یہ والی. کیونکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ الحمدللہ میرا چائلڈہڈ اتنا اچھا رہا, پیرنٹس کے ساتھ اتنا اچھا ریلیشن شپ رہا. مطلب میں اگر اپنے پیرنٹس مطلب اگر کوئی اور ہوتے تو زندگی اتنی حسین نہ ہوتی. لیکن جب میں اس طرح لوگوں کے قصے سنتی ہوں, اور میں کہتی ہوں جتنے ہمارے معاشرے میں اولاد نفرت کرتی ہے نا اپنے ماں باپ سے, جی ہاں, بہت زیادہ نفرت ہے. اور پھر اس سے کہیں زیادہ اپنے گھر کے ماحول سے نفرت کرنا, اپنے گرینڈ پیرنٹس سے نفرت کرنا. میں بلکہ یہی سوچ رہی تھی ماشاءاللہ سرکار واصف صاحب کے اگر اتنے گناہ گا رہے ہیں تو آپ کے دادا یا ان کے والد صاحب, ان کا کیا رتبہ ہوگا, یا انہوں نے پتہ نہیں اپنے بیٹے کو کیا سکھایا ہوگا جو نسل چلتا ہے. دادا تک تو میری ملاقات رہی ہے. میرے دادا بھی بہت شفیق آدمی تھے, اور بہت ہی اللہ لوگ آدمی. اور آپ کیسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ میں بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. میرا اتنا روب ہے کہ وہ غلطی کرتے وقت ڈرتے ہیں. اچھا. اور اتنی فرینکنیس ہے کہ وہ ہر بات مجھ سے کرتے ہیں. تو یہ ایک میں نے رکھا ہوا ہے, یہ میں نے سیکھا اپنے والد صاحب سے کہ میں ڈرتا تھا کچھ غلط کام کرتے وقت, اور میں اتنا فرینک تھا کہ میں ہر بات جا کے غلط صحیح والی بھی, جو اس دور کے ہوتے ہیں. لڑکوں کو لڑکی اچھی لگی تو لڑکیوں کو لڑکے اچھے لگ گئے, تو میں یہ بھی ڈسکس کر لیتا تھا جا کے. اچھا, اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے لاسٹ سیگمنٹ پہ آئیں گے, کیونکہ ایز اے ریلیشن شپ کاؤنسلر میری کوشش ہوتی ہے ایک سیگمنٹ ریلیشن شپ پہ, شادی پہ, اور اس چیز پہ ضرور. اچھا, کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ مسئلے مسائل لے کے لوگ آتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے فادر ٹاکسک تھے تو ہماری ماں بھی ہمیں اتنا پیار نہیں دے پائی. اب کیونکہ آپ کے والد اتنے اچھے تھے, اپنی اولاد کے ساتھ اتنے اچھے تھے, تو فور شور اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے ایک اچھی ریفلیکشن آپ کے اور آپ کی مدر کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی ہوگی. تو اپنی ماں کے ساتھ ریلیشن شپ بیان کیجیے گا. وہ آپ نے ایک لائن ایک بار کہی تھی کہ ماں آدھا دین نہیں پورا دین ہے. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. وہ اس کے بارے میں بتائیں. اور آپ نمازوں کے برابر ہوتی ہے, آپ نے کہا نمازوں کی بات نہیں, وہ پورا دین ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک میری بڑی مزے کی ایک میری بات آپ سن لیں کہ میری اپنے بچپن سے جوانی تک جو میری زیادہ ایفیلیشن ہے میرے والد سے رہی ہے. لوگوں کی اپنی ماں سے ہوتی ہے, میری بہنوں کی ماں سے بہت زیادہ ہے. میری اپنی ماں سے ان کے لیول جتنی نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک چیز دیکھتا تھا کہ سرکار واصف صاحب کے اور اماں جی کے مزاج میں نا بڑا فرق تھا. وہ بالکل ایک گھر گرہستی والی خاتون تھی, اور جیسے گھر میں سب خواتین ہوتی ہیں کہ وہ کام کرنے والی آ رہی ہے, تو اماں جی کو نا ایک ڈیوٹی سرکار نے دی ہوئی تھی کہ میرا کھانا تم نے بنانا ہے. اچھا. میرا کھانا اور کوئی نہیں بنائے گا, کوئی گھر کا ملازم ہاتھ نہیں لگائے گا, میرا کھانا تم نے بنانا. تو یہ ڈیوٹی اماں جی کے پاس تھی. تو صرف یہ نہیں تھی, پھر سرکار واصف صاحب کا پورا سسٹم جو تھا وہ بھی اماں جی کے پاس تھا کہ میں نے جا کے صرف اماں جی سے کہنا ہے کہ جی 4 کپ چائے چاہیے, 3 کھانے چاہیے, 2 جوس چاہیے, 3 شربت چاہیے, اور یہ سارا دن یہی کام ہوتا. ابھی میں آپ کو پچھلے دنوں کی بات بتاؤں. کچھ عرصہ پہلے میری اماں جی پنجابی بولتی ہیں گھر میں, اردو بھی بولتی ہیں, لیکن جھاڑ ہمیں ہمیشہ پنجابی میں پڑی اماں جی سے, بڑی تگڑی جھاڑ ہوتی ہے. ہاں جی. تو مجھے کہتی ہیں کاشی گالتے دس, کاشی کہتی پیار سے مجھے. میں کہتی اماں جی, کہتی ہے تیرے ابو کو ایسا کی سی کہ اینی تو نہیں آندی سی. میں نے کہا اماں جی آپ کو نہیں پتا چلا کہ کیا تھا اتنا بڑا؟ کہتے نہیں میں نہیں پتا چلے. میں کہ جی بس پھر ایک بات سمجھ لیں کہ جو تھا نا حد آپ کا ہے. کہتی وہ کیسے؟ میں کہ جی ساری چاول کھانے تو تسی دیتے نے, یہ نہ دیں تو سسٹم ہی نہیں سی چلنا. تو میں نے کہا جی آدھا آپ کا ہے, وہ جو بھی تھا. اب مجھے بھی نہیں پتا وہ کیا تھا اتنا بڑا. تو میں نے اماں جی کو پھر ایسے کر کے سنایا, تو بڑی خوش ہوئی کہ چلو آدھا. میں نے کہا جی دیکھ لیں آج اتنی عزت افزائی ہے آپ کی پورے معاشرے میں کہ فلاں لوگ مجھ سے منتیں کرتے ہیں کہ اماں جی کا انٹرویو کروا دو. اب خیر ان کی صحت بھی نہیں ہے اس قابل, تو اللہ انہیں حیاتی دے. لیکن اماں جی
کہ وہ جو کنفلکٹس ہوتے ہیں اپنے میاں کے ساتھ اب وہ رہے ہیں, وہ ضرور رہے, لیکن سرکار وائس صاحب کی ہینڈلنگ بڑی کمال ہوتی تھی. آپ نے کبھی بھی نہ اس کو, وہ جب جاری ہوتی تھی نا بات لڑائی کی طرف, تو پتہ نہیں کیسے اس کو گھما کے لے آتے تھے. رہتی تھی جیسے میں اور میری بیگم کی درمیان, ہم اسے کہتے ہیں ہیلدی ٹاک. کانفلکٹ کو ہیلدی ٹاک کا نام دیا آپ نے. ہاں جی, ہمیں کہتے ہیں ہیلدی ٹاک ہے. تو ہیلدی ٹاک ہوتی تھی اس وقت بھی ہوتی تھی. تو یہ ہیلدی ٹاک جو تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوتی تھی یا نہیں ہمارے سامنے, ہمارے سامنے تبھی ہیلدی ٹاک تھی. اگر آپ لوگوں کے سامنے ہوتی, کیا پتا آپ کانفلکٹنگ. جی بالکل بالکل. اور وہ پوائنٹ کہتے ہیں, اور بچے نا بناتے ہیں, تصویر بناتے ہیں اپنے ماں باپ کی. جس طرح کے ریلیشن میں وہ چل رہے ہوتے ہیں بچے, ویسی ہی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. تو سرکار وائس صاحب نے وہ تصویر خراب نہیں ہونے دی, اس کا بڑا احترام کیا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی, یہ جو آج بچے کہتے ہیں نا کہ جی ایک سرکار وائس صاحب کا فکر ہے کہ ہم سفر اگر ہم خیال ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے. ہم سفر اگر ہم خیال ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے. تو ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ جی میری بیگم نا ہم خیال نہیں ہے میری. میں کہا اس فکرے میں سرکار نے بیگم کا ذکر نہیں کیا, ہم سفر کا ذکر کیا ہے. اب آپ کا سفر کدھر ہے؟ جدھر آپ کا سفر ہے اس کے ہم سفر ہوں گے ضرور. اگر آپ کی بیگم اس سفر پہ نہیں ہے آپ کے ساتھ تو کیا ہوا, بیگم تو ہے, یہ ایک علیحدہ سفر ہے. تو یہاں پہ شریک حیات ایک الگ چیز ہے اور ہم سفر ایک الگ چیز ہے. بالکل ایسے I got it. تو شریک حیات کو نا اللہ کا حکم سمجھ کے بالکل قبول کرنا چاہیے. اور اگر شریک حیات ہی ہم خیال چاہیے ہو تو اس کے لیے کیا اسکریننگ ہے؟ نہیں اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے جی. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. سوائے اللہ کے فضل کے نا آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے اس کے اوپر. اور ہم خیال ہونا کیا ہے؟ اب مطلب مینٹل کمپیٹیبلٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں, یا یہ کچھ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یہ یا نا نہیں؟ ایک وہم ہے بہت بڑا. بالکل ہاں, سچی میں بتاؤں ایک بہت بڑا وہم ہے. دو میں سے اگر ایک سمجھتا ہے کہ میرے پاس خیال کی طاقت زیادہ ہے یا میں زیادہ ذہین ہوں اس سے, چاہے بیوی ہے چاہے میاں ہے, دونوں میں سے کوئی ایک, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ دانشور ہوں تو اس ریلیشن کو بچانے کی پوری ذمہ داری بھی اس کی ہے. بڑی عقل والے کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کم عقل والے کو ساتھ لے کے چلے. اگر وہ ہی نہیں لے کے چل رہا تو کاہے کی عقل ہے اس کی پھر. میں کہتا ہوں کہ گھر والوں کو نا فتح نہ کیا کرو, گھر والوں کے ساتھ رہا کرو. فتح کرنا ہے تو جاؤ, دنیا پڑی ہے, بن جاؤ اسکندر اعظم, دنیا فتح کرو, ملکوں میں جاؤ, لوگوں سے ملو, لوگوں کے دل جیتو. ایک گھر کی دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے خاص مقصد کے لیے دی ہے. یہ تمہاری بیوی ہے, اس سے تمہارے بچے ہیں, یہ تمہارے معاملات ہیں, اس کو ذرا اچھے طریقے سے رکھو. تمہاری بیگم کا مزاج بھی بدل جائے گا ایسا ایسا. ایک دم سے تو کوئی ہتھوڑا مار کے ہے نہیں کہ میں چھینی تھوڑی سے کہوں کہ یہ میں نے بت کو ٹھیک کر دیا. یہ ایسا نہیں ہے. خیال کی پرورش جو ہے بڑا سلومو ہے, یہ کام آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے, بہت ترتیب کے ساتھ. کہیں پہ کوئی کنونس ہو جائے تو بدل بھی جاتا ہے, لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے. آپ جس کو ہم خیال سمجھ کے لائیں, کل کو وہ ہم خیال نہ رہے پھر, کیونکہ ہے تو خیال. ہمارے پاس بھی جو کپلز آتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ یا ہماری وائف کے ساتھ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, تو سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ پلس مائنس کا سائن نہیں ہے. پلس کا سیل کا سائن ایک جگہ پہ ڈالیں گے تو مائنس کا کدھر ڈلے گا. لیکن آئی ڈونٹ نو لوگوں کے ذہن میں ہم خیال اور مینٹلی کمپیٹیبل پارٹنر کو لے کے کیا کیا فینٹسیز ہیں, اور آئی تھنک اسی وجہ سے وہ خود ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, چلو ہم نے ایفرٹ نہیں کرنی. اٹس آل اباؤٹ ایفرٹس اینڈ میکنگ بیسٹ آؤٹ آف دا ریلیشن شپ. بالکل ایگزیکٹلی. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک, دیکھیں آپ اپنے گھر میں پرورش پائی ہے, بیگم نے اپنے گھر میں پرورش پائی ہے, دونوں ایک علیحدہ مینٹالٹی کے تحت جن کی گروتھ ہوئی ہے. اب آپ نے اکٹھے کرنی ہے اور ایک دم سے کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ برابر ہو جائے, تو برابر نہیں ہوتا, اور ساری زندگی نہیں ہوتا بعض اوقات برابر. اب ہم ٹوینس کو ہی دیکھ لیں, سیم گھر میں پیدا ہوئے, سیم اسکول, سیم ٹیوٹر, سیم فرینڈس, لیکن سیم کالج یونیورسٹیز بھی, لیکن ان کے آگے جا کے ریلیشن شپس بھی فرق ہوں گے, ان کے رزلٹ بھی فرق ہوں گے, بڑا فرق ہوتا ہے, ریزلٹس بھی فرق ہیں. بالکل. تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ کا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے, اور کیا ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ اچھا چل رہا ہے؟ مجھے پتہ یہ چلا تھا, جو میری پیورلی ارینج میرج تھی میری. اچھا. آئی ٹرائیڈ کہ لو میرج ہو جائے, ہوئی نہیں, تو جو میرج ہوئی ہم نے اسی کو لو میرج میں کنورٹ کر لیا. اچھا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو میرے ان لاز ہیں
یہ بہت زیادہ نا آستانوں کو اور بزرگوں کو نہیں ماننے والے، اور میں ٹوٹلی بزرگان دین کا قائل ہوں، زبردست قسم کا، مجھے ان کی فکر اور ہر چیز بہت پسند ہے. تو یہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، رشتہ دیکھنے کے لیے آئے. تو ان کے بڑے آئے تو میں نے کہا جی آئے میں آپ کو اپنا آفس لے کے چلتا ہوں. جی وہ کہا ٹھیک ہے. گھر آئے تھے، میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا تو پہلے میں انہیں لے کے نا سرکار والد صاحب کے مزار پہ چلا گیا. اور مزار پہ جا کے تو ویسے تو سجدہ سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، لیکن میں نے اس دن جا کے نا ڈیلیبریٹلی ذرا ان کے سامنے کچھ اوور بھی کر دیے کام دربار شریف پہ. اور وہ کھڑے رہے، پڑھتے رہے، والد صاحب کی کورس پڑھتے رہے. انہوں نے کھڑے ہو کے فاتحہ بھی پڑھی. تو جب دربار شریف سے باہر نکلے تو میں نے انہیں کہا جی میری ایک بات سن لیں، میرا مرنا جینا اس جگہ کے ساتھ ہے، کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے نا اس بات کو اپنے مد نظر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد میں انہیں اپنے آفس لے گیا جہاں میں بیٹھ کے کام شم کرتا تھا، بزنس تھا میرا. تو وہاں جا کے نا میں نے جیب سے نا سگریٹ کا پیکٹ نکال کے سامنے رکھ دیا اور میں چلا گیا چائے بنوانے کے لیے کہ چائے بناؤ بھائی مہمان ہے. اچھا میں نے سگریٹ پی نہیں ان کے سامنے، لیکن انہیں بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ ایک آپ اپنی ایکسٹریمز بتا رہے تھے، میں مزار پہ جا کے اس حد تک انوالو ہوتا ہوں. نہیں میں میرا مزار کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں مزار والا ہوں بھائی. اس کے اوپر آپ نے جو بھی احتجاج کرنا ہے ابھی کر لیں، بعد میں نہیں. تو یہ وہ باتیں نا، اب میں نے تو اپنی طرف سے ساری ان کی نظر میں بری باتیں کی تھی، لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ گھر جا کے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سچ بولتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے اور سچ بھی بولتا ہے، تو یہ دھیان سے ذرا اس کے ساتھ چل. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری بیٹی خوش رہے، ہمیں کیا. تو یہ لوگ پنڈی میں رہا کرتے تھے. میں بارات لے کے جب آیا تو میں گھر نہیں آیا، میں بیگم کو لے کے سیدھا سرکار والد صاحب کے مزار پہ سجی سجائی دلہن لے کے ادھر چلا گیا. اور میں نے جا کے کہا، میں نے کہا جی یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے آپ کا کام ہے اس کو کنونس کرنا، میرے بس کی بات نہیں. تو میں نے کبھی نہیں اس کو انوالو کیا کہ تم میرے کام میں آؤ، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا روحانیت کا کام ہے. نہ میں نے اپنے لاس کو کبھی کنونس کیا. ود دا پیسج آف ٹائم وہ دیکھ دیکھ کے خود ہی اس کے اندر اتنا انڈلج ہو گئی کہ میرے ہر چیز میں وہ میری بڑی سپورٹ کرتی ہے، مجھے سپورٹیو ہے میرے لیے وہ بہت زیادہ. کہ میرے فون کالز آنے، میرے مہمان آنے، کئی دفعہ مہمانوں کے ساتھ خواتین آتی ہیں، میں ان کو اندر مسز کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں، اس کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی خود ہی کنونس ہو کے اس پورے سسٹم میں آ گیا. وہ کورس لگاتی ہے، پڑھتی ہے، ابو کی چیزیں شیئر کرتی ہے. تو الحمدللہ وہ بہت اچھا ہو گیا. اب باقی بچوں کی تربیت لے کے ہمارے ڈس ایگریمنٹس چلتے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا ذرا کھلے مزاج کا ہوں، وہ بہت اسٹرکٹ ہے پڑھائی کے معاملے میں. مجھے تو یاد ہے، مجھے تو اسکول کے باہر بھی نا، مطلب میں صبح اسکول پہنچے، میرے والد صاحب چھوڑنے گئے، تو میں نے کہہ دیا نا کہ اب میں نے آج اسکول نہیں جانا، تو مجھے گیٹ سے واپس لے آتے. کبھی نہیں کہا کہ بھائی اب یہاں تک آ گئے تو تم اندر کیوں نہیں جا رہے تم. میری چھوٹی بہن نے کہنا نہیں ابو آج دل نہیں کرا اسکول جانے کا. وہی سے جناب آپ نے وہ بندہ پوچھے گھر میں، بتاؤ جب یونیفارم پہننے آنکھیں مل کے آنی، اب آ گئے تو یہ اسکول تو جاؤ. گھر میں بھی کئی دفعہ پیٹ میں درد ہوتی رہی ہے میرے. وہ پیٹ میں درد ہوتی تھی یا کروائی جاتی؟ وہ مجھے خود ایسے جان کے میں کرتا تھا کہ چھٹی کرنی ہے آج میں نے. اچھا. تو سرکار والد صاحب نے نا اس معاملے میں رکھا ہے. مجھے ایک شکایت مجھ سے کرتے تھے، کہتے تھے تو نا جینیس بڑا ہے پر تو محنتی کم ہے، کہیں تو محنتی ہو جائے نا تو یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بن جائے گا. تو محنت واقعی مجھ سے اتری نہیں ہو سکی جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی. الحمدللہ بہت اچھا ہمارا چل رہا ہے نظام. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک ایک چیز گھر میں جو ہو رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کے درمیان بانڈ جو ہے چیزوں کو ڈسکس کرنے سے. اچھا سر، کپلس کے بڑے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو پوائنٹرز میں بتا دیں شادی اچھی چلنے کے 3 سنہری اصول. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ سب سے پہلے شادی بچانے کی تمام ذمہ داری اس کے اوپر ہے جو زیادہ عقل مند ہے. اوکے. وہ دیکھیے چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا، بڑا چھوٹے لیول پہ آ سکتا ہے. بچوں اگر دماغ دیکھیں نا تو بڑا بچوں کے لیول پہ سمجھ سکتا ہے بات کو. بچوں کے لیے بڑا دماغ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو جو بڑا ہے وہ بچائے، چھوٹے کی بات کو یا کم ذہن والے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اس کو جب تک اللہ کا آپ حکم نہ سمجھیں
شادی کو، تب تک یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں صحیح بتاؤں آپ. اچھا. کیونکہ اللہ کا حکم آپ کی تقدیر کی طرح سے ہے. اگر آپ اپنے چہرے سے راضی نہیں تو آپ اپنے تقدیر سے راضی نہیں ہیں. آپ اپنے قد سے راضی نہیں، اپنی تقدیر سے راضی نہیں ہیں. اپنی غریبی امیری میں اب آپ پیدا ہوئے ہیں اس سے راضی نہیں ہیں. اصل میں انسان وہی کچھ بننا چاہتا ہے جو وہ ہے نہیں، اس کے علاوہ ہی کچھ بننا چاہتا ہے جو وہ ہے. کمال. تو یہ شاید اس کی فطرت ہے. تو ہم نے یہ سکھایا ہوا ہے لوگوں کو کہ بھائی جو ہو اس میں بہترین بنو. وہ نہ بنو کہ جو جس کے لیے تم ہو ہی نہیں. تو میں سارے کام کر سکتا ہوں لیکن مجھے صرف وہ کرنا ہے جس کے اندر میں ایکسپرٹ ہوں یا جس کے اندر میں کنوینئنس فیل کرتا ہوں میں اپنی. تو میاں بیوی کے ریلیشن میں سرکار ویسے صاحب تو کہتے تھے کہ سب سے پہلا پوائنٹ تو اللہ کا فضل مانگا کرو. اور درگزر کیا کرو اختلافات سے، اور کم اور سوچ کے گفتگو کیا کرو. اچھا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں کم گفتگو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. سوچ کے گفتگو کیا کرو اور تہذیب کے دائرے سے نہ نکلا کرو. جس کو ہم کہتے ہیں میاں بیوی کے مابین احترام. احترام کا مطلب تو تڑاک کرنے سے احترام یہ والا کام نہیں ہوتا، لیکن یہ احترام کم ہوتا ہے جب آپ اس کو باہر کے معاشرے سے ڈیفینڈ نہیں کر رہے. آپ یہ بھی کہیں کہ تو طلاق والا بھی احترام کم کرتا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ کاشف بھائی نے کہہ دیا. یہ میں ایک فرینکنس کی بات کر رہا ہوں. فرینکنس میاں بیوی میں بالکل ہونی چاہیے، لیکن بیوی کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ہی از مائی وال. یہ میری دیوار ہے، باقی کی دنیا مجھ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک یہ دیوار موجود ہے. آپ کو پروف کرنی ہے وہ دیوار. وال سے زیادہ سرپرست سمجھ کے وہ احترام کرنا. یہ جو کہتے ہیں چادر چار دیواری کا تحفظ جو ہے نا، تو میاں دیتا ہے، دونوں دیتا ہے. یہ آپ کو چادر بھی دیتا ہے، چار دیواری کا تحفظ بھی دیتا ہے آپ کو. اور بیوی کو اس چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر بیوی میاں کے کام کو رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے. واٹ اباؤٹ ادر وے اراؤنڈ، جہاں پہ عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر دی جاتی میں ویسے نا اس کے بارے میں بالکل میں خلاف ہوں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ عورتوں کو کام کیوں نہیں کرنے دیتے. اور اگر کام کرنے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیونکہ تم کما رہی ہو تو تم میرا اور میرے والدین کا بھی خرچہ اٹھاؤ، اور جب کبھی میں کام نہیں کر رہا تو مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مجھے بے فکر ہونا چاہیے کہ میری بیوی کماتی ہے اور وہ میرا ہاتھ بٹا رہی ہے. اور آج کل تو رشتوں میں یہ چیز بڑی زیادہ رکھی جاتی ہے ڈیمانڈ کہ اگر ہم بہو کو اجازت دیں گے تو وہ ہمارا خرچہ بھی اٹھائے گی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے ایسی. دیکھیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ مرد کو کھڑا ہونا چاہیے دہلیز پر، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کا کام ہے بیرونی دنیا کو ٹیکل کرنا. اس کے اوپر فرض ہے میاں بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھانا اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. یہ اس کی ذمہ داری ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی میاں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ محبت ہے بیوی کی کہ وہ اپنی محبت میں اس کے لیے کام کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ جب ان کے جسم کے اوپر وہ کیڑے پڑ گئے تھے نا جی، تو ان کی مسز جو تھیں وہ گاؤں میں، چونکہ شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا انہیں کہ ان کے جسم میں تو بیماری پیدا ہو گئی ہے، ان کو شہر سے باہر نکالو کہیں شہر میں بیماری نہ لے. تو ان کی مسز شہر میں جایا کرتی تھی اور جا کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور کہ گھر کا خرچہ وغیرہ چلا سکے. یہ نبی کی بیگم کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. تو کر سکتی ہے وہ اس کی بھی جنت ہے وہ گھر. اگر میاں کی جنت ہے اس کا گھر، بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا اپنا گھر تمہارے لیے تسکین کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا مقام ہے. اللہ سے توبہ کرو، کیا غلطی ہو گئی ہے تمہارے سے کہ تمہارا اپنا گھر ہی تمہارے لیے باعث برکت نہیں بن رہا. تو یہ گھر کی کشادگی کے لیے، گھر کے اندر سکون کے لیے یہ فیکٹرز اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے کہ یا اللہ تو فضل فرما. ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے، تو مہربانی فرما. شادی جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کے فضل کے نام لے کے شروع ہوتی ہے. اللہ کے نام گواہ بنا کر اللہ کو اور لوگوں کو ہم نکاح کرتے ہیں. نکاح کی کوئی پکی آیات نہیں ہے، نکاح ایک اعلان ہے آپ کا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر، دنیا کو سامنے لا کر آپ سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں. اس اعلان کا آپ کو پاس رکھنا ہے، بیوی کو بھی اور میاں کو بھی. یہ دونوں کے اوپر لازم ہے کہ اس جنت کو بنانے میں دونوں کا کردار ہے. تو اگر بیوی کام نہیں کر رہی اور گھر میں ہے تو پھر بھی سپورٹیو ہے. اس
اس کی موجودگی ہی ایک ایموشنل سپورٹ بھی تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں شروع سے اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہوں الحمدللہ. سرکار وائس صاحب کے وصال کے بعد سے میں نے شروع کر دیا تھا کام جی. تو میری بیگم نے درمیان میں مجھ سے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں, میرا دل کرتا ہے کر لوں جاب. اب وہ جاب کرتی ہے LGS میں, ماشاء اللہ ٹیچر ہے وہ, بچوں کو پڑھاتی ہے, اس کی انکم ہے. اس کی انکم کی مجھے خبر نہیں ہوتی کتنی ہے. تو میں اسے کہوں گا وہ تو پیسے کماتی ہے, پھر بھی تم مجھ سے سوٹ مانگ رہی, کہتی آپ نے نہیں دینا مجھے سوٹ. تو اس کا سوٹ میرے پاس پڑا ہوتا ہے, تو وہ میں نے دینا ہے اس کو. لیکن کبھی ایسا ہو کہ میرے پاس کبھی غربت کے حالات ہو جائیں تو مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ پڑا ہے وہ سب کچھ نچاور کر دے گی. سبحان اللہ, بہت اچھی بات. اینڈ آئی فیل لائک یہ ٹرسٹ ہونا اور اتنا اعتماد ہونا کہ میرا پارٹنر یا میری پارٹنر میرے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہوگا تو بہت تسکین کا باعث ہے. ہم اس میں رہے ہیں, مشکل حالات میں سے گزرے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. وہ مشکل حالات نے ہمیں اور اسٹرانگ کیا. اچھا, آج کل پوڈ کاسٹ میں بڑا رواج ہے, کتنا کماتے ہیں آپ, کس گاڑی میں آئے ہیں, ایسے پرسنل اسپیس انویٹ کرنے والے سوال تو میں بالکل نہیں کروں گی. لیکن کیا مصروفیت ہے آج کل اور کیا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ میرا جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کاروبار چل رہا تھا بہت اچھا, بہت ٹاپ پہ سارا نظام چل رہا تھا. میں اس وقت موبائل کمپنیوں کے ٹاورز لگایا کرتا تھا. یہ موبائلنگ کے کھمبے نہیں بڑے بڑے ہوتے جی, تو وہ فرام اسکریچ ٹو ٹاپ میں سارا کام ان کو کر کے دیتا تھا. تو الحمدللہ میرا وہ کام تھوڑا سا کم ہو گیا, لیکن اس کی وجہ شاید میری توجہ ہے کہ میں ادھر زیادہ توجہ نہیں دیتا. میں سرکار وائس صاحب کے کام پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں. ان کی بکس پہ کام کرتا ہوں, ویب سائٹیں بناتا ہوں, ایپس بنواتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, بیرون ملک جا کے لیکچرز دیتا ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ ہم فی سبیل اللہ سارا کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کہیں پر بھی میرے کسی شو سے بھی کہیں سے بھی آپ کو اطلاع نہیں ملے گی کہ میں نے کبھی کوئی کہا ہے کسی کو بھائی میں نے آنا ہے تو اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ. نہیں, یہ تو وہ خیر ہے. میرا مالک مجھے دے رہا ہے, کہیں سے بھی دے رہا ہے, وہ بہت ہی اچھا مجھے دیتا ہے جی, اور میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ. ایک دن میرا بیٹا مجھے پوچھتا کہتا بابا آپ کو کون سی گاڑی پسند ہے؟ میں کہا بیٹا جس کی چابی میرے پاس ہے مجھے وہ سب سے اچھی لگتی ہے. میں کہا ہوں گی اچھی دنیا میں بڑی اچھی چیز, مجھے اچھی یہ لگتی ہے جو میری کسٹڈی ہوئی ہے, جس کا میں مالک ہوں, جو میرے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. میں کہا یہ بہت اچھی گاڑی ہے. تو میں نے کہا باقی تو پھر لمٹ ہی کوئی نہیں, جدھر مرضی چلے جاؤ تم. تو مالک نے مجھے مشکل دور سے بھی گزارا کہ میرے پاس صرف ایک بائک رہ گئی ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو میں اور میری بیگم ہم بائک پہ بھی آئس کریم کھانے چلے جاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گاڑی بھی دے دی, 2 گاڑی بھی دے دی ہیں. تو شکر ہے مالک کا, بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, گھر گرہستی ٹھیک چل رہی ہے, تو شکر الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. وہ جس کے ساتھ بائک پہ گھومنے کا مزہ آیا اس کے ساتھ اسپورٹیج میں گھومنے کا مزہ ہی پھر کچھ اور ہے. نہیں, شکر ہے مالک. اچھا سر, ہم فزیکل پین کی تو بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ فزیکل پین تو انسان بھول جاتا ہے, وہ اسی ٹائم کی ہوتی ہے. ایموشنل پین انسان کبھی نہیں بھولتا, وہ انسان کو توڑ دیتی ہے اور انسان کے اندر کبھی کبھی اتنی سخت نہیں رہتی کہ وہ اگلی ایموشنل پین یا ٹراما برداشت کر سکے. تو کشف بھائی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ آیا ہو کہ اتنی سویئر ایموشنل پین ہو, لگا ہو کہ میں نہیں کر پاؤں گا, لیکن آپ اس چیز کو انڈیور کر پائے, اور کیسے انڈیور کیا پلیز بتائیے گا. میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ جی وہی والا تھا جب سرکار والد صاحب کا وصال ہوا تھا. میں بالکل بھی نہیں واقف تھا باہر کی دنیا سے, کام کاج کی دنیا سے, پیسہ کمانے کی دنیا سے. میں پڑھ رہا تھا بھی, اور سرکار والد صاحب نے کبھی ہمیں پوچھ ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہی کہتے تھے بس پڑھنا ہے, دیٹس آل. پڑھنا اور کھیلنا زندگی میں, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا ہمارا. تو جب یہ لوگوں کے رویے آ کے مجھے ٹکرے نا بعد میں کہ اب کیا کرو گے تم, اور بجائے میرے ساتھ ہیلپ فل ہونے کے وہ تنگ کرنے تک آ گئے میرے ساتھ میرے گھر کے معاملات میں. اور مجھے نا, میں اس لیے کہتا ہوں مجھے وہ مفت کے مشورے نا پسند نہیں ہے بالکل بھی. مشورے آپ تعلق کے ساتھ دیتے ہیں, اگر تعلق نہیں آپ بنا رہے ہیں تو پھر مشورہ کس کام کا ہے؟ تو پھر تو آپ سن لینا, ریڈیو پہ بھی تو مشورے ہی چل رہے ہوتے ہیں ہر وقت, ٹی وی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام پہ ہر جگہ کوئی اتنی اچھی مولانا روم کی باتیں آ رہی ہے, شیخ سعدی کی آ رہی ہے, سنتے رہے پھر آپ, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ افیکٹ کرتی ہے بات آپ کی جہاں پہ آپ کا ہارٹ کا ریلیشن بنتا ہے, سول ٹو سول کنیکشن ہوتا ہے کسی کے ساتھ. وہاں پہ آپ کی کہیں بھی بات کی آنر بھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ کہیں بھی بات کی آپ کی ایک امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے, اور اثر رکھتی ہے. آئی ریممبر, کیونکہ ظاہر ہے میں کئی دفعہ پازیٹیو باتیں بھی کرتی ہوں اپنے بارے میں, نیگیٹیو بھی کروں گی. کئی دفعہ ہوتے کوئی انسان تنگ کر ہوتا ہے, ہم نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوتا, تو آپ اچھا تاثر نہیں رکھتے, آپ کہتے ہیں یار. تو مجھے نا ایک دفعہ آپ کی ایک بات یاد آئی کہ خالق سے محبت اور مخلوق سے نہیں.
اچھا آپ ایوری ٹائم کسی نے کچھ بہت برا بھی کیا ہو یا آپ دیکھ کے آ رہا ہو یار یہ انسان تو ایسے, اور مجھے کاشف بھائی کی وہ بات یاد آتی ہے کیونکہ آپ کی یا ڈاکٹر وسیم کی میں کافی زیادہ ٹاک سنتی ہوں جی, کبھی ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں واک بھی کر رہے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ہے وہ امپلیمنٹیشن اور یہ ہے وہ خیر جو کسی انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایک ایسپیکٹ بدل دے. ابھی آج صبح ہی میں سوچ رہی تھی, میں نے کہا اچھا یہ صاحب کو پھر دیکھ لیا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کاشف بھائی کی اس پوڈ کاسٹ میں فلاں جگہ پہ یہ بات سنی تھی کہ خالق سے محبت تو اس کی مخلوق سے بھی. بالکل ٹھیک بات. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی جو سرکار واصف کی باتیں آپ نے بتائیں یا آپ نے امپلیمنٹ ہوئی ہوئی چیزیں بتائیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا ریئل خیر جو کہ آپ سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں اور وہ ملٹی پلائی ہو کے ملتی ہے الحمد للہ. جیسے میں کبھی تھیراپی سیشنز بھی دے رہی ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوتی. آئی ایم لائک شاید یہ جو خیر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا اللہ نے ہمارے لیے بھی حصہ رکھا ہوگا. نہیں ہم لوگ بے حص نہیں ہیں جی, ہم پہ بھی اثر ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کسی نے کہا ہاں, جو آگے ہمیں اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہیں, یقین کریں کئی دفعہ میں بالکل نا وہ ڈرین ہو جاتا ہوں, ایسے جیسے میرے جسم میں سے نا جان نکل گئی ہوئی ہے. اس حد تک لوگوں کی باتوں کا نا میرے اوپر وہ اثر ہوتا ہے. مجھے سرکار بھائی صاحب نے ایک بڑا اچھا فارمولہ بتایا تھا. آپ نے کہا جب کسی کے لیے دعا کرنی ہے نا, پہلے اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا کرنا ہے. اچھا کہ وہ کیا ہے, وہ کیسے فیل کر رہا ہے, کس تکلیف میں ہے. جب تک تم اس تکلیف کو محسوس نہیں کرو گے تم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ لفاظی نہیں ہے دعا, یہ کوئی تکلف نہیں ہے جناب آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. یہ ایک احساس کا نام ہے. اگر آپ اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو خانہ پوری کریں. اگر آپ احساس کو ساتھ لے کے جڑیں گے نا تو آپ کو محسوس کرنا پڑے گا اس کا دکھ. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ دکھی لوگ, غمزدہ لوگ, یہ اللہ کو شاید اس لیے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جب کبھی غم بیان ہوتا ہے تو اس غم کو محسوس کرتے ہیں. ان کے سامنے جب کبھی کوئی دکھی دل روتا ہے تو ان کو اپنا دکھی دل بھی یاد آتا ہے. یہ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو جب وہ کہتے ہیں نا از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. وہ دل سے نکلتی اس لیے کہ آپ اس کی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم بے بس ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں, دعا تو کر سکتے ہیں اس مالک کے سامنے جہاں پر آپ کو ایک بات کوئی ایسی. میں ڈاکٹر وسیم کو بھی اکثر کہتا ہوں, میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھنا اور غور کرنا کہ ہمارے کتنے ویوز آئے ہیں کتنے ویوز نہیں آئے. بالکل نہیں اس کے اوپر غور کرنا. ہم کسی پروجیکٹ کے اوپر ہیں اور ہمارا کام اس ایک بندے کے لیے ہے جس تک یہ بات پہنچی ہے. بڑا بہت بہت. بلکہ آج ابھی اس پوائنٹ پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جو انسان آپ کی تکلیف سمجھ کے دعا کرتا ہے, کئی دفعہ ہم ماں کو کہتے ہیں, اپنے قریبی دوست کو کہتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. ابھی آج میں خود ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا, آپ نے میری وہ والی بات ابھی تک نہیں سنی. تو پھر اب آپ کی بات سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہماری تکلیف نہیں پتہ. بالکل. ایک ویسا شعر سنایا کرتے تھے کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض. غالب کا شعر ہے, غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. کہ مالک کو آپ بتا رہے ہو, مالک کو تو سب پتہ ہے, لہٰذا بار بار نہ تکلیف کی چٹھیاں نہ بھیجا کرو. اچھا ایک دفعہ بھیج دی ہے تکلیف کی چٹھی, آپ خاموشی سے انتظار کرو. بار بار کہنے سے اس کے اللہ تعالیٰ کے زیادہ اثر ہو جائے گا. سمجھ نہیں میری بات. میں سمجھ رہی ہوں, مجھے جواب مل گیا ہے. مطلب میں ظہر کی نماز میں لٹرلی کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ اتنے سال ہو گئے میں آپ سے سیم دعا مانگ رہی ہوں, آپ نے قبول نہیں کی. اور پھر میں نے کہا میں گلا نہیں کر رہی لیکن میں بس آپ کو بتا رہی ہوں. لٹرلی میرے یہی الفاظ تھے. اور پتہ نہیں میں نے سوچا آج کاشف بھائی سے ملاقات ہوگی تو پتہ نہیں میں پوچھوں گی یا نہیں, لیکن وہ آٹومیٹکلی مجھے سارے جواب مل گئے ہیں. اور اب میں نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں بعد دوبارہ کہوں گی اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ نے نہیں سنی تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ نہیں کہنا. وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, آپ نے کہہ دیا ہے نا ایک دفعہ, اور اگر وہ نہیں ہو رہی ہے تو یقین کریں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. ہاں میں نے یہ سوچا. پھر جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی, میں نے کہا اس میں کوئی نہ کوئی تو خیر ہوگی. اللہ بالکل ہے, اور بالکل ہے. ہمارا چھوٹا ذہن اتنا بڑا اللہ نہیں سنبھال سکتا اس میں. جی اللہ کو نا سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کو سمجھنا نہیں, اللہ کو تسلیم کرنا ہے, ماننا ہے, اس کو اپنا رب ماننا ہے. اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, تمہاری چھوٹی عقل میں سمجھ نہیں آئے گی بات. وہ ایک پنجابی کا آپ کا ایک شعر ہے کہ الف اللہ دی رمز انوکھی عقلاں نال نہ ملدا, عقلاں والا مرد وچارا نہ محرم منزل دا, اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا, واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا.
عقلوں میں نہیں یہ سماتا. یہ صرف آپ کے سجدے کا نام ہے, آپ کے دل کا نام ہے, آپ کی تسلیم کا نام ہے. اب اگر اللہ کو ہم نے بالکل تسلیم کرنا ہے تو تقدیر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تقدیر کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ بالکل یہ مکمل ایک پیٹرن ہے. اللہ کو ماننا, اللہ جس کو جیسے وہ بڑی مشہور ہے کہ حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان ہے اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, کتاب پہ ایمان, آخرت پہ ایمان. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ تو پھر دین کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ دین ہے آپ کا. پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ تم باندھ سکو تو یہ تصور ضرور باندھ لینا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب اس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو. تو یہ جیسے جیسے ہمارے ایمان کی پختگی ہوتی جاتی ہے, ہمیں اللہ کی اس ساری چیزوں کی بانٹ کے اوپر ہم خود راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب تقدیر یہ ہے کہ آپ کے آنے کا وقت ہے, آپ کے جانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے ایک جزیرے پہ بھیج دیا. یہ جزیرہ آپ کی تقدیر ہے. اس جزیرے کے بعد وہی کھائیں گے جو ملے گا, وہی پہنیں گے جو ملے گا, اب وہی کچھ کریں گے جو سب کریں. اسے باہر نکلیں, نہیں نکل سکتے. یہ اب تقدیر ہے. اب اس کے بیچ میں سروائیول آپ کا اپنا ہے. بیڈ گڈ کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ کو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, تم کرو توڑو. بڑا اللہ تعالیٰ کو نا کسی چیز سے نا اگنورینٹ نہ سمجھے, نعوذ باللہ. آپ کے ہر خیال کے ساتھ وہ آگاہ ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عمل کا نتیجہ, لوگ جو ہیں وہ نتیجے سے عمل نکالتے ہیں اور مالک نیت سے عمل نکالتا ہے. کہ اس کا نیت ٹھیک تھا, یہ ٹھیک ہے, عمل چاہے جیسا بھی ہوا, آگے نیت ٹھیک تھی اس کی, یہاں سے مالک نے آپ کا رزلٹ نکال دینا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ نتیجہ نکلے گا تو عمل بتائیں گے کہ عمل آپ کا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا, اور ٹائم ہی ضائع کیا تم نے جناب, کیا کیا تم نے. تو مالک کی بانٹ کے اوپر ہمارے ماں باپ ہماری تقدیر ہے, ہمارے رشتہ دار ہماری تقدیر ہے. ان تقدیروں کو مان لو چپ کر کے. یہ ایسی ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں قبیلوں میں اور شعبوں میں پیدا فرمایا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. تو مان لو شناخت کو اپنی. اس شناخت کو تم بہت بہتر کر سکتے ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ٹوٹل تقدیر ہے نا, یہ ہمارے گنے چنے لوگوں کے بیچ میں ہے. پوری تقدیر ہماری. اب میری تقدیر کا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی البرٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. میری تقدیر کا تعلق ہے مجھ سے ملنے والے لوگوں کا, قریب کے لوگ جو روز ملنے آتے ہیں یا کسی بات کے لیے آتے ہیں. میرا رویہ ان کے ساتھ میری تقدیر ہے. میں اپنی تقدیر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اپنے رویے ٹھیک کر لو, معاف کرنا شروع کر دو. مجھے تو خود معافی چاہیے اللہ سے. اگر مجھے اسے معافی چاہیے تو میں آگے کیوں نہیں معاف کر رہا لوگوں کو؟ خود معافی لینے جا رہا ہوں اور معافی پیچھے دے ہی نہیں رہا, تو کس منہ سے جا رہا ہوں میں؟ کمال بات کی آپ نے. میں تو تقدیر اور تسلیم اور اس میں ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنا اور کس طرح سے ہم انہیپی رہتے ہیں, میں اسی سائیکل میں ایک دفعہ سوچ رہی تھی, اور مجھے آئی تھنک سارے جواب مل گئے. اینڈ آئی ایم شیور اس پوڈ کاسٹ سے اور بھی بہت سے لوگوں کو جواب ملیں گے. کیونکہ اتنی زیادہ آپ کی ٹاک سنی ہے نا, تو مجھے ہو رہا ہے میں اس کو اور اس طرح سے کروں جو کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا ہمارے ذہنی سکون سے ریلیٹڈ ہو. اینڈ آئی فیل لائک تقدیر کو تسلیم کر لینا ایک بڑی بہت 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 اچھی کی ہے, کیونکہ ہم اس میں لڑتے رہتے ہیں, انگریٹفل رہتے ہیں, کمپیریزنس کرتے رہتے ہیں, ڈپریسڈ رہتے ہیں, اینکشیس ہر ٹائم پہ رہتے ہیں, اور پھر فیوچر کے بارے میں فیئرس ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آئی فیل لائک, اور پھر پاسٹ ٹراماز کو بھی نہیں بھول پاتے. اس پاسٹ ٹراما کو اپنی تقدیر سمجھ لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میرا تو فوکس ہی ٹراما فوکس. ایک بیٹی کا فون آیا, کہتی ہے کہ جی وہ میں ایک صاحب کو پسند کرتی تھی, پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے. اور وہ ڈپریشن میں جانے کے بعد وہ باہر نکلے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں اپنے آپ کو کاز سمجھتی ہوں, چونکہ میں نے انہیں چھوڑا اور وہ ڈپریشن میں گئے, اور ڈپریشن میں گاڑی انہوں نے غلط چلائی, اور غلط چلانے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ اب پھر تو کہتی مجھے علاج بتائیں اس کا, کہ اب اس کا علاج کیا ہے, میں اس ٹراما سے نہیں نکل رہی.
میں نے کہا جی ایک بندے کے نا آپ سرانے ساری چیزیں کھڑی کر دیں کہ ای سی جی مشین ہے, یہ لائف سیونگ ڈرگس ہیں, 4-5 ڈاکٹر ہیں, 2-3 نرسیں ہیں, اور اس کو بچانے کا ہر اہتمام بھی کر لیں تو روح بیچ میں سے چپ کر کے نکل جائے گی اپنے ٹائم پہ. آپ نہیں اسے بچا سکتے. اگر آپ معاف کر سکتی ہیں معاف کر لیں, معافی مانگ سکتی ہیں معافی مانگ لیں, اب مانگ لیں. کیسے؟ وہ انسان تو دنیا سے ہاں, وہ یہی تو بات ہے کہ کتنا کچھ جاتا ہے دنیا سے. ہمارا دنیا سے نا لنک ختم نہیں ہوتا. دیکھیں کہ ہماری کی ہوئی نیکیاں دنیا میں ہمارا نتیجہ بن رہی ہیں. ہمارے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے بعد بھی نیکیاں بن رہے ہیں. سرکار وہ سب جیسے کہہ لیں کہ انہوں نے اتنا کچھ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, نمازوں میں ہاتھ اٹھا کے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں, ان کو سلام بھیجتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہوا میں جا رہا ہے؟ یہ وہ نیکیاں جو ان کے اعمال میں اب بھی اکٹھی ہو رہی ہیں, کیونکہ ابھی روز محشر نہیں آیا ہے, ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, ابھی سسٹم چل رہا ہے, ایک ٹائم پہ آ کے بند ہو جائے گا. اس دن کے بعد کچھ نہ کاؤنٹ ہوگا, نہ کچھ زیادتی نہ کمی, ختم, رجسٹر بند, ابھی چل رہا ہے. اچھا, ایموشنل پین کی تو آپ نے بات کی. سرکار واصف صاحب جب یہ جہان چھوڑ کے گئے تو تب آپ کے اوپر بڑا ہارڈ ٹائم تھا. ٹراما, اس کے بعد ہماری زندگی میں کافی زیادہ ٹراماز گزرتے ہیں. کوئی ایسا ٹراما جو گزرا اور اس نے زندگی کے اس خاص فیز کو بہت برا بنایا جس کی وجہ سے آپ باقی چیزیں بھی انجوائے نہیں کر پائے, یا وہ ٹراما جو آپ کی ذات کا ایک حصہ لے گیا کہ انسان کہتا ہے نا یار میرے میں اب سکت نہیں رہی کچھ اور جھیلنے کی, اور پھر آپ نے اس ٹراما کو حکمت میں کیسے تبدیل کیا؟ نہیں, یہ بات نا بڑی غلط ہے. انسان اگر یہ کہے نا کہ میری تو بس ہو گئی ہے, یہ اکثر سننے میں آتا ہے نا کہ جی میری تو بس ہو گئی, اب نو مور, بس ختم, میں اب سننے نہیں, میرے میں برداشت نہیں کرتا. اور یہ عورتوں کا تو بہت پیٹ ڈائلاگ میں سننے میں آتا ہے, اور بس میری تو اب برداشت ختم ہو گئی, میں اس سے آگے اب سننے نہیں سکتا. تو میں بھی گزرا ہوں بھائی اسی بازار میں سے, میں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے. تو مجھے نا ایک سرکار ویسا صاحب کی بات ہے جو مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیتی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے کہا اگر بوجھ آ جائے زیادہ اور تمہیں لگے کہ یہ تو میری استطاعت سے بھی زیادہ ہو گیا اور میں تو اس کو جھیل نہیں پاؤں گا, تو کہتے ہیں اس وقت نا بزرگ آ کے نا پھر اس کو تشفی دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری استطاعت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. تو اس چیز کو بھی اس ٹائم پہ تسلیم کر لینا کہ اللہ نے میری کیپیسٹی کو انکریز کر دی ہے. ہاں بھائی دیکھیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نا اللہ سے نا بڑا دھیان سے مانگا کریں. کچھ چیزیں نا بڑی سوچا کریں کہ مانگ کیا رہے ہیں آپ. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سوئمنگ سکھا دے, تو اللہ آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے گا. ہاں, اور آپ کہیں گے یا اللہ سوئمنگ تو سکھائی کوئی نہیں, تو سمندر سے چھوڑتا ہے سان, تو یہ کیا کیا یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ. تو بھائی سوئمنگ پانی میں جا کے آئے گی, خشکی پہ نہیں آئے گی, آپ نے مانگی سوئمنگ تھی. اب یہ اس کے راز ہیں کہ وہ اس کو کیسے کر رہا ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ جی مجھے سکون قلب چاہیے, تو جب تک پریشانی کی آپ کو آگاہی نہیں ہوگی, سکون قلب آپ تک کیسے نازل ہوگا آپ کے اوپر. تو ہر چیز کی اللہ کی کرنے کی رمز کو سمجھا کریں کہ وہ کہتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ, میں تکلیف کے ساتھ راحت دیتا ہوں. سرکار بھائی صاحب کہتے تھے کہ اکثر تکلیف کی چٹھی آتی ہے اور کھولو تو بیچ میں سے راحت کا پیغام نکلتا ہے. تو اس راحت کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے بس ختم ہو گئی دنیا, یہ کیا ہو گیا, ہم مظلوم ہو گئے, اور ہم ایمپتھی کے لیے نا بس بہت زیادہ, یہ شاید ہمارے اندر نا ایک فطرت ہے کہ ہم مظلوم بننا چاہتے ہیں بہت زیادہ, سیلف پٹی اور لینا بھی چاہتے ہیں دنیا سے. ہمیں مظلوم سمجھا جائے, دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں تو لٹ گیا, برباد ہو گیا, تو میرے تو پیسے ڈوب گئے, تو یہ ہو گیا. وہ اللہ کا شکر ادا کرو کیا کچھ باقی ہے. بہت سے لوگ یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کہیں ہم نظروں میں نہ آئے لوگوں کے, اور یہ بھی ایک فیک ہے, بس بہت بڑا المیہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر بھائی تم نے کمایا ہے تو تم بچا لو, اور اللہ نے بھیجا تو کون سی کمی ہو جائے گی. ایک بندہ ہے جی, وہ میرا بڑا نقصان ہو گیا جی دفعہ کاروبار. میں کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا جی وہ 10 کروڑ کا فائدہ ہونا تھا, 7.5 کروڑ کا ہوا ہے, 2.5 کروڑ کا نقصان ہو گیا میرا. میں نے کہا تجھے 7.5 کروڑ پہ تجھے اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا آتا؟ تو جو 2.5 تمہارے ضائع ہوئے ہیں, تم صرف اس کو لے کے بیٹھے گے, ایکسپیکٹڈ یہ تھا, ملا یہ,
تو شکر ادا کر لو. تو اسی طرح سے آپ اپنے ریلیشننگ میں اس بات کو دیکھا کریں کہ میرے ریلیشن میں یہ لوگ ہیں, غلطیاں کر سکتے ہیں, گنجائش باقی ہے, یہ بھی انسان ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر کے آگے چلنا سیکھو. یہ تھوڑی چھوٹی تکلیفیں جو آپ کو دیتے ہیں آپ کے عزیز و اقارب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا ہوگا. یہ سب چیزیں آپ کا کہیں نہ کہیں ظرف بڑھا رہی ہیں, آپ کی طاقت بڑھا رہی ہیں. اپنے آپ پہ پٹی کرنا چھوڑیں اور چیزوں کو فیس کرنا شروع کریں. ہارڈ ٹائمز زندگی کے اندر آپ کی ترقی بڑھاتے ہیں, آپ کی گروتھ کرتے ہیں. آسان لمحوں میں آپ ترقی نہیں کر سکتے, آپ روح ایکسپلور نہیں کر سکتے آسان لمحوں میں. آپ کو گزرنا پڑے گا گریف کی اس وادی کے بیچ میں سے, آپ کو تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑے گا. تکلیف کے بغیر کریشن ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی ہے مجھے تو کہیں پر. آپ نے اپنا وہ ٹراما نہیں بتایا, کوئی ایسا ٹراما اسپیسیفائی نہ کریں لیکن کوئی ایسا جس سے آپ نے ہیل اپ کیسے کیا اور ٹراما کو حکمت میں بدلنے کا سفر کوئی. مجھے سب سے جو زیادہ تھا نا جی ٹراما میرے لیے تو والد صاحب کا جانا تھا. میری زندگی میں وہ بہت بڑی جگہ پر تھے جی. اتنا قریب میرے کوئی بھی نہیں, آج تک بھی نہیں جتنا وہ میرے قریب ہے. تو میرے لیے بہت بڑا ٹراما تھا. میں بہت ہی ایک خوش بچہ تھا جس کی زندگی میں پڑھائی اور کھیل کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہنسی تھی, خوشی تھی, اور آل آف اے سڈن جب یہ ایسے لگا مجھے دھوپ میں کسی نے کھڑا کر دیا چھاؤں سے نکال کے, تو میرے لیے بہت مشکل تھا. لوگوں کے رویوں نے مجھے بہت پریشان کیا اس وقت. میرے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بہت کم تھے, میرے خلاف کھڑے ہونے والے بہت سارے لوگ تھے. کیسے ہیل اپ کیا اس سب سے اس ٹائم؟ بس میں نے صرف دعا ایک مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس بچا کے رکھے ان سب چیزوں سے. اور دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اخلاص. اپنے آنسوؤں کو دن کی روشنی میں ضائع مت کرو, اسے رات کی تاریکی میں چپکے سے اپنے مالک کے سامنے پیش کر دو. اپنے آنسوؤں کا مذاق نہ بنواؤ باہر دنیا کے سامنے. اس کا خریدار صرف مالک ہے, وہی خرید سکتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس چیز کو خرید سکے آپ کے آنسو. تو اپنی دل کی حالت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرو. رات کو سرکار والے صاحب تو یہاں کہتے تھے کہ بھائی اگر رات کو رونا نہیں آ رہا تو مگر مچ کے آنسو لے آؤ, لیکن بیٹھ جایا کرو مالک کے سامنے کچھ دیر کے لیے تنہائی میں. سودے بازی رات کو ہی ہوگی. یہ تھوڑا تنہائی کی بات ہوتی ہے, ذرا آپ کا مالک اور آپ تنہا ہو. کہتے ہیں رات ہوتی ہے تو پھر تنہائی بھی ہوتی ہے, اور پھر اس کی ذات ہوتی ہے, رات ہوتی ہے اس کی ذات ہوتی ہے. بس آپ بات کریں اس کے ساتھ, بات دن سارا دن بھی کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ کیا ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے؟ تو آپ نے کہا یہ مجھے پہلے فیصلہ کر کے بتا دو, کیا تم اپنے اللہ سے خوش ہو؟ اگر تم اپنے اللہ سے خوش ہو تو اللہ بھی تم سے خوش ہے. آپ نے کہا جتنا تم نے اپنی زندگی میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے, اللہ نے اپنے پاس تمہارا بھی اتنا حصہ رکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو اس چیز پہ راضی کر لیں. ہاں بالکل, اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ بہترین ہے, تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. جائے. میں کہتا ہوں دیکھیں یہ سب چیزیں تو دنیا کر رہی ہے نا, کہ کما رہی ہے, کھا رہی ہے, شادیاں کر رہی ہے, بچے پیدا کر رہی ہے. یہ مسلم نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی, یہ بنی نوع انسان کی بات ہو رہی کہ سب یہ کام کر رہے ہیں. آپ کا اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ پیسہ تو ان کے پاس زیادہ ہی رہے گا ہمیشہ ہم سے, کچھ بھی نہیں. پاور بھی ان کے پاس زیادہ رہے گی. وہ گاڑیاں بناتے ہیں, ہم خریدنے والوں میں سے ہیں. کتنا فرق ہے؟ ترقیاں وہ کر رہے ہیں, ہم لوگ اس کے یوزر ہیں. موبائل وہ بناتے ہیں, یوزر ہم ہیں اس کے. تو ہم تو بھی کچھ نہیں کر رہے. ہمارا ان کا فرق کہاں پہ آتا ہے؟ ہمارا اور ان کا فرق مالک کے ساتھ تعلق میں آتا, اور کہیں بھی نہیں آتا. ہماری اسٹرینتھ یہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا, بلکہ ہر نوع کا ہم نے جوڑا بنایا, ہر طرح کا جوڑا بنایا, اور ہم نے ان کو زمین کے اوپر پھیلا دیا مرد و عورت بنا کے, اور کہا کہ منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ میری عبادت کریں. اب عبادت کے لیے تو پہلے فرشتے موجود, ڈھیر ملائک, سارا کچھ موجود ہیں. اربوں خربوں سے پتہ نہیں کب سے, جب سے وہ ہے, جب سے فرشتے ہیں, تب سے عبادت چل رہی ہے. تو یہ پھر نئی مخلوق انسان کیوں؟ پھر اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے بیچ میں نا احساس پیدا کیا, یہ احساس والے ہوں گے.
تو یہ اگر احساس کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ غیر انسانی ہو رہے ہیں. ہم میں اور جانوروں کی صفات میں تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ احساس ہے. جانوروں کی فیوچر عزائم نہیں ہوتے, ہمارے ہوتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں کی جدائی میں روتے ہیں, تکلیف میں روتے ہیں. وہ بھی بلی کا بچہ اٹھا کے لے جائیں وہ بھی تھوڑا سا سورو کرتی ہوگی, ہرن کا بچہ اٹھا کے لے جائیں تو ہرنی بھی روتی ہے, اس کے بھی آنسو نکلتے ہیں. تو اتنا تو احساس ان کا بھی ہوتا ہے. تو ہمارا اور جانوروں میں جو ایک شعور کا فرق ہے کہ ہم نے ان سے بڑھ کے احساس کرنا ہے, اپنوں کا احساس نہیں, غیروں کا کرنا ہے. بالکل. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک دن آئی تھنک کالج سے واپس آئی تھی اور میں نے ایک بلی دیکھی اپنی گیریج میں, اور میں ایسے وہاں پہ رک گئی. میں نے اپنی امی سے پوچھا, وہ دروازہ کھولنے آئی, میں نے پوچھا, میں نے کہا امی کہ اس کے بچے تو نہیں مرے؟ میں کہتی سارا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ سامنے والے گھر میں ہاں ایسا ہی ہوا ہے, ان کے 2 بچے مرے. نظر آ رہے ہیں امی. تو مجھے ایک دم آپ نے وہ بات بھی کی نا کہ ہم سائیکالوجسٹ یا ہم یوں گائیڈ کرنے والے بھی اپنے ایموشنز رکھتے ہیں, ہم ہر ایک کو سمجھتے ہیں. تو ایک مجھے وہ چیز یاد آ گئی. اور دوسرا جب آپ نے جانوروں کے ایموشنز کی بات کی, واقعی میں اور میری امی کہتی تمہیں کیسے پتہ لگا ہے, تم اینیملس کو بھی پڑھتی ہو, ان کی نفسیات بھی. میں نے کہا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکچولی میں کسی دکھ سے گزری ہے. تو آئی فیل لائک احساس انسان کو یہی بناتا ہے. یہ اشرف المخلوقات ویسا آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنایا, تو پھر ساتھ ہی بتایا انسانوں کو نہیں, انسان کو. انسان کے بچے انسان کے بچے بن جائے, اور اگر جو انسان کا بچہ نہیں ہے وہ انسان کا بچہ بن جائے. اچھا ایک اور چیز بڑی زیادہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم تو کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے, ہم تو کسی کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے, ہمیں کسی کا احساس نہیں ہے, ہم صرف ان کی پرواہ کریں گے جو ہماری پرواہ کریں گے. ہم بڑے سلیکٹیو ہو چکے ہیں اس چیز. جی ہاں, ہمارا اصل میں نا اعتماد اٹھ گیا ہے. ہاں, ہم ایموشنل انویسٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ کہیں ہم ایموشنلی ڈیمیج نہ ہو جائیں. جی ہاں, کچھ لوگوں کا, میرے ایک تھے جاننے والے بڑے پیارے انسان تھے, چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا جی دنیا میں ہر انسان غلط ہے جب تک کہ وہ پروو نہ کرے کہ وہ صحیح ہے. یہ ان کا نظریہ. پروو کیسے کرنا؟ کہ جب تک وہ اپنی لائلٹی اور اپنی صداقت جب تک میرے سامنے پروو نہیں کرے گا, یا اس کے کسی عمل سے مجھے نظر نہیں آئے گی, میری نظر میں ہر انسان غلط ہے. تو ہم کیا ساری زندگی پروف کرنے میں لگے رہے لوگوں کو, یا کن لوگوں کے سامنے؟ یہ میں ایک پروف پرسپیکٹو بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں انسانوں کو کہ سارے غلط ہیں جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھیک شو نہ ہو جائے, اور کچھ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں اور جب تک کہ وہ غلطی نہ کرے. یوں پھر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں لوگوں کو. دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. حالات اور واقعات پتہ نہیں انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے. لیکن ان لوگوں کی شر سے بچنا بھی ایک کی ہے. اچھا یہ دیکھیں, پہلا وار ہو سکتا ہے, دوسرے وار پہ منع ہے. ہاں, لیکن اس پہلے وار سے پہلے بھی پہلے وار اور وار ویسے سملر ہی ہیں, وار اور وار میں دونوں فریق شامل ہوتے ہیں. وار آپ کا اکیلے کا جی ہے. تو اس میں پہلے سے کس طرح سے ہم تدبیر کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی ڈس اور ڈنگ نہ پڑے. ریشنل لوگ ہیں نا, وہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے. ویسے کہا کرتے تھے کچھ لوگ سن کے بات کو زندگی کا عمل بنا لیتے. کسی سے اچھی بات سنی, اس کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیا, یہ اچھے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے, یار یہ لالچ مروا دیتا ہے بندے کو, یہ میرے تجربے سے گزرا, فرض کیا ہے. تو میں اب کہیں پہ بھی کوئی لالچ یا لالچی مجھے نظر آئے گا تو میں بڑا میرے کان کھڑے ہو جائیں گے, یار یہ تو وہی والی سارے باتیں کر رہا ہے, لالچ والی. تو تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گوڈے گٹے توڑوا کے بھی نہیں سیکھتے, جنہوں نے سیکھنا ہی نہیں ہے. ان کا اپنا ایک ککون ہے جس کے بیچ میں وہ رہ رہے ہیں سارے. تو آپ زندگی میں سیکھا کسی سے, انسانوں کو سیکھا کریں, انسانوں کو غور کیا کریں کس ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں. ہاں ہم لوگوں نے یہ تو نکال لیا کہ 7 رنگ ہیں, ان 7 رنگوں سے یہ رنگ بنتے ہیں, اتنے ملین کلر بن گئے ہیں اب. ٹھیک ہے جی, 7 کلر تو آپ کو پہچان ہو گئی ہے نا. انسانوں کے اوپر کبھی کسی نے فوکس کیوں نہیں کیا کتنے کلر کے انسان ہوتے ہیں. مجھے ایک دفعہ سرکار ویسا لگا کہ اور باتیں سن لو میرے سے, کہ کہتے ہیں جیسے 7 آسمان ہیں, 7 سر ہیں, 7 رنگ ہیں, 7 کہانیاں ہیں, اسی طرح سے 7 انسان ہیں. یہ 7 مزاجوں کو ڈھونڈو, کون کون سے مزاج ہیں. 7 مزاج بتائے تھے؟ نہیں بتائے. وہ ڈھونڈے آپ نے؟ وہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کچھ میں, اور مجھے بعض کا شکلیں نظر آ جاتی ہیں کہ یہ تو وہی ہے, یہ وہ بالکل وہی بات کر رہا ہے جو فلاں شخص بات کر رہا تھا. اس کا لہجہ, اس کے لہجے میں مجھے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ وہی کلر ہے انسان کا.
ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ڈی این اے تو ہر ایک کا فرق بنایا ہے نا, تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے, لیکن مین کور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. 7 اقسام میں خصلتوں کے لحاظ سے. ہاں جی کہہ لیں خصلتوں کے تو لحاظ اس میں سے. کچھ خصلتیں ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں جو بہت زہریلی ہیں انسان کی, وہ جی کچھ ہاں خصلتیں جی ہاں جی ہاں جن بالکل سے بچا جا سکے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ سے صرف ہم انسانوں کی خصلتوں کی وہ ٹائپس نہ ڈسکس کریں, جی ہاں. یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ کن میں سے آپ کو بچنا ہے ٹائپس بھی ہمیں. بتا دیتا ہوں جی. اس ٹائپ کو نا سب سے پہلے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے بتایا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک ان کا شعر ہے کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانگے ہو, وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو. کہتے ہیں 14 طبق ہے, 14 دروازے ہیں انسان کے اندر. اور انہوں نے بتایا اس میں سے 7 دروازے زمینی ہیں اور 7 دروازے آسمانی ہیں. انہوں نے کہا یہ جو زمینی ہے نا, یہ زمینی ہیں جن میں حسد ہے, جن میں شہوت ہے, جس میں کینہ ہے, جس میں بغض ہے, جس کے اندر یہ ساری بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں یہ جس میں شامل ہیں, یہ ساری زمینی ہیں. اور یہ زمینی بیماریاں ہر انسان میں موجود ہیں. کچھ بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ چیزیں ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں. حسد شروع ہو جائے گا لوگوں سے. اگر حسد اتنا ہو کہ آپ کو کسی سے ہوا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری شناخت دے دے. کچھ کہتے ہیں کہ ویسا کہتے ہیں حسد اور رشک میں کیا فرق ہے, کہ حسد میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو دیا ہے اسے چھین لے. رشک کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اور سرکار ویسا کہا کرتے تھے کہ صوفیہ یہ دونوں باتیں پسند نہیں کرتے. کہتے اس کے نصیب کو کیوں دیکھتے ہو, اپنا مانگو. سبحان اللہ. اللہ نے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہت بہتر رکھا ہو. بھائی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 فٹ کا قد نہیں دیا ہوا تو میں اپنے قد کے حساب سے جو بیسٹ ہے وہ نکال لوں. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ 7 یہ زمینی ہے اور 7 آسمانی ہے. 7 آسمانی میں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ محبت آسمانی ہے. جے واز صاحب کا بھی ایک بڑا خوبصورت فکر ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. محبت آسمانی ہے. حلم آپ کے اندر کی برداشت یہ آسمانی ہے. شرم و حیا آپ کی آسمانی ہے. عزت آپ کی آسمانی ہے. اس وجہ 7 چیزیں انہوں نے گن کے بتائیں کہ یہ آسمانی ہے اور یہ بھی آپ کے اندر موجود ہے. اب یہ خیر و شر کی لڑائی آپ کے اندر چل رہی ہے. 7 زمینی چیزیں 7 آسمانی. اگر 7 آسمانی چیزیں آپ کی بلند ہوں گی تو زمینی چیزیں نیچے ہوں گی صحیح. میں اس لیے کہتا ہوں یو کانٹ کل یور ڈیمنس بٹ یو مینیج ٹو لیو ابو دیم. نیگیٹو کوریلیشن. بالکل. آپ کی وہ جتنے جنات ہیں نا یہ سارے نیگیٹو والے رہتے ہیں آپ کے اندر, ختم نہیں ہو سکتے, لیکن آپ کو ان سے اوپر رہنا سیکھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ وہ کنول کا پھول ہوتا ہے کیچڑ کے اوپر ہوتا ہے, نیچے کیچڑ ہے لیکن خوبصورت ترین. کہتے ہیں ایسے رہنا ہے آپ نے اس دنیا میں کہ ہے کیچڑ لیکن آپ کنول کا پھول بن کے اوپر رہے. لیکن اس کنول کے پھول کو لوگ کیچڑ کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائیں پھر لوگوں کو تو کبھی جواب دینا ہی نہیں ہے نا, یہ بات تو سمجھے پہلے. اور کبھی خود کو ہی یہ احساس ہونے لگ پڑے کہ میں اس کیچڑ کا حصہ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے. یہ نا اسلام نے نا اس کا بڑے پیارا ایک جواب دیا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر اپنی فضیلت ظاہر کرے تو وہ اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوا. کسی انسان کی کسی انسان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے رنگ ہے مختلف, ان رنگوں کو ویسے دیکھیں آپ. فضیلت تو آپ کی اللہ کے ہاں ہونی ہے, تقویٰ وہاں ہونا ہے, عبادات وہاں ہونی ہے. اس دنیا کے اوپر کون سا اپنا بوجھ ڈال رہے ہو. سرکار بھائی صاحب تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم علم والے بن گئے ہو تو اپنے علم کا بوجھ نہ ڈالو لوگوں کے اوپر, اس علم سے ان کی خیر و برکت کے لیے کام کرو. بھائی صاحب کا علم لوگوں کو متاثر کرنا مقصد نہیں تھا, اس علم سے ان کی زندگی میں کچھ بہتری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا تھی. تو الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہی کام کریں. یہ جو لوگوں کے رویے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو جواب دے نہیں ہے. بالکل. آپ اپنے رب کے ہاں جواب دیں. ویسے مجھے ایک دفعہ بڑی پیاری آپ نے مجھے بات کی, آپ نے کہا کہ کوئی تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا اور کوئی تمہاری تعریف نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ دونوں کام یہی ہوتے ہیں ہے نا جی. بالکل. لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بےزتی نہیں کر رہا اور کوئی میری تعریف بھی نہیں کر رہا, عزت افزائی بھی نہیں کر رہا میری. آپ نے کہا کہ تمہاری عزت اور تمہاری ذلت تمہاری اپنی نگاہ کا نام ہے.
اگر تم اپنی نگاہ میں ذلت والے ہو تو واقعی تم پھر ذلیل ہو گئے ہو، اور اگر تمہاری اپنی نگاہ میں عزت ہے تو تمہیں کوئی کسی کے کہنے سے تمہاری عزت میں کمی نہیں ہونے لگی. سیلف ورڈ. ہاں وہ کہتے ہیں عرفی تو نہ مندیز سے وہ غائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدارا. وہ کہتا ہے کہ عرفی تو یہ لوگوں کے بولنے سے نہ تو پریشان نہ ہوا کر، کتوں کے بھونکنے سے کبھی گداگر کا رزق کم نہیں ہوا. تو لوگ کسی حال میں بھی ہے وہ بولیں گے، آپ خوش نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نے باؤنڈریز مینٹین کرنے کی بڑی ایک کی دے دی. ہاں بالکل، اور یہ بات فیصلہ کر لیں سب آپ سے خوش نہیں ہوں گے اور نہ کیجیے گا. ایک پیر صاحب نے خلافت بانٹی، کچھ عرصے بعد بلایا اپنے سارے خلفاء کو کہ بتاؤ بھائی اپنے علاقے میں کیا کیا چل رہا ہے. تو وہ ایک خلیفہ تھے، انہوں نے کہا جی بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ جی، سب بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا لیا خلافت واپس. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو اتنی اچھی رپورٹ دے رہا ہوں کہ سارے خوش ہیں، تو آپ نے خلافت واپس مانگ لیے. اس نے کہا کہ سچے آدمی کے ساتھ سارے خوش کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سمجھنے کہ سب نہیں ہونے چاہیے. آئی تھنک سو ہمیں اس فکر سے زیادہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں. جی ہاں، آپ اپنے بارے میں ضرور سوچیں کہ میں کیا ہوں. اچھا سر، ہم نے بات کی کہ اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھنا ہے لوگوں کے رویوں کے بعد، یا اپنے آپ کو کس طرح سے بہترین طریقے سے ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جانا ہے. جی، اس کے لیے آئی تھنک حب، محبت یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور اگر ہم یہ نہیں سیکھتے کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک فیکٹر اور بھی شامل کر لیں. بتائیں. وہ ہے ایک اچھا استاد. ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا بہت ضروری. سو سرکار واصف صاحب کی محبت کی ڈیفینیشن، ان کا اچھا استاد، آپ کی محبت کی ڈیفینیشن اور آپ کا اچھا استاد، اس کا ایک مجموعہ کیا ہے؟ روشنی ڈالیں. سرکار واصف صاحب کا تو بڑا واضح سا ہے، ایک شعر ہے جو آپ کی شناخت بھی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خیرت کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاج دار کی بات ہوں. میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. تو سرکار بھائی صاحب کے پہلے استاد تو دادا ابو بنے. تو ایک بزرگوں کی نسبت اور خانقاہی نظام سے محبت اور ان کے افکار سے محبت، میں کہتا ہوں کہ شخصیت سے محبت صرف لفاظی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ان سے محبت کی وجہ کیا ہے. ہم لوگ اندھی عقیدت کو نا اصل میں لے کے چلنے والے لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار اتنی عقیدت اور محبت سے سب اتنے پرانے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، اب مجھے ان کے 10 کال بھی سناتے جائیں انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا، تو وہ نہیں ملتے مجھے. وہ صرف ڈاکٹر وسیم ہی سنا سکتے ہیں سرکار واصف کے. تو میں بھی وہی سناتا ہوں جو مجھے ملے ہیں، تو ڈاکٹر وسیم بھی وہی سناتے ہیں جو انہیں ملے ہیں. تو یہ بات ہم تک پہنچی بھی ایسے ہے کہ بھئی پورا علم جو انہوں نے بیان کیا ہے، جس کاز کے لیے وہ زندہ رہے ہیں اس دنیا میں، وہ تو کم از کم آپ تھوڑا غور کریں کہ وہ کیا تھا. صرف نام لے کے تو سارا کام کرنے چلے جائیں نا، تو یہ مکمل بات نہیں ہوتی ہے. اس کے بیچ میں تھوڑی سی، اس لیے ایک گرو کھڑا ہوتا ہے. گرو آپ کو نا تھوڑی سی ادب کے ساتھ اور آپ کو گمراہ ہونے سے بچا سکتا ہے. آپ کی، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے اگر MBA کیا ہوا ہے تو آپ کا مارکیٹنگ کا کوئی ٹیچر ہوگا، آپ کا آرگنائزیشن بیہیویئر کا کوئی ٹیچر ہوگا، آپ کی پڑھائی کا کوئی ٹیچر ہوگا. آپ کی زندگی کا ٹیچر کون ہے اس کا بھی بتا دیں مجھے. وہ کوئی نہیں رکھا ہوا کسی نے، وہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں اصل میں کہ کس کی بات کو فالو کیا جائے. تو سرکار بھائی صاحب نے کہتے تھے کہ اپنی زندگی میں 2 لوگ ضرور رکھا کرو. ایک جس کی ہر بات ماننی ہے، دوسرا جس کی ہر خطا کو معاف کرنا ہے. یہ 2 بندے ضرور اپنی زندگی میں رکھ لو، زندگی آسان ہو جائے گی. اور جس کی ہر بات ماننی ہوتی ہے یہی آپ کا گرو ہوتا ہے. وہ آپ کی کئی چیزیں آپ کو نا، جب آپ کسی کو اپنے سے بڑا، اپنے سے زیادہ عقل مند، باشعور سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر کبھی بھی غرور نہیں پیدا ہوگا. اور جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کے اندر کبھی بھی حقارت نہیں پیدا ہوگی. آپ ہمیشہ معافی دینے والی جگہ پر رہیں گے، بلکہ آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ معافی مانگنا کتنا بڑا کام ہے. معاف نہ کرنا کیا حقارت کی علامت
جی ہاں بالکل ہے جی. کیوں نہیں معاف کر سکتے آپ؟ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہوتی ہے کسی کی اذیت دینے سے. آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو اس سے کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں. اور معاف کر دینے سے کیا معاف اثر کر ہوگا؟ دینے سے آپ کی کوٹ اللہ کی کوٹ میں چلی گئی. اب چھوڑ دیں. بڑے لوگ معاف نہیں کرتے کہ اللہ بھی معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے تاکہ اللہ بھی معاف نہ کرے. میں کہتا ہوں سرکار والد صاحب کا ایک اور جملہ سن لیں. آپ کہتے ہیں معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ. ایک بندہ آیا آپ کے پاس تو آپ اس کا کوئی جھگڑا تھا کسی کے ساتھ اور کوئی پیسوں کا نقصان بھی ہو چکا ہوا تھا. تو اس نے سرکار والد صاحب سے آ کے ساری بات بیان کی. تو آپ نے کہا معاف کر دے. انہوں نے کہا جی میں نہیں معاف کر سکتا اس بندے کو. آپ نے کہا چلیا انہوں نہیں اپنے آپ نو معاف کر دے. جب ہم معاف نہیں کر رہے ہیں تو کتنا ہم لوگ کینہ بغض غصہ اس کو ہر وقت کیری کر رہے ہیں. True that, negative feelings. ہاں میں ایک صاحب میرے پاس آئے کہ جی وہ میرا فلاں رشتہ دار تھا. اس نے مجھے آج سے دیکھو یہ 30 سال پہلے نا لیٹر لکھا تھا ایک. اس نے مجھے نا ایسے بسیدہ سا 30 سال پرانا اپنے پرس میں سے وہ کاغذ نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ فلاں شخص نے مجھے لیٹر لکھا تھا اور کتنی گندی باتیں لکھی ہوئی تھی اس میں اس نے میرے متعلق. میں نے کہا جی 30 سال سے ہی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں آپ. اللہ کا نام لیں اس کو پھاڑ کے پھینکیں. ابھی آپ 30 سال سے اتنی نیگیٹیوٹی لے کے پھر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اس شخص کے لیے آپ نے اتنی حکارت رکھی ہوئی ابھی تک 30 سال آپ نے اس کو پالا ہے. یہ تو جن بن گئی ہوگی اب تو. میں کہا جی اس کو پھاڑ دیں آپ کی مہربانی ہے. نہیں میں کیوں پھاڑوں؟ تو میں نے کہا جی پھر کیا روز محشر دکھانا اللہ کو یہ چٹھی آپ نے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو. تو لوگ معاف نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا. اس لیے کہ ہم اپنے خود بھی نا تھوڑے سے کم حوصلے والے ہو گئے. حوصلہ بڑھا کریں. معافی نہ دینے والا پچھلی دلدل میں اپنا پاؤں پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹراما اگلا سفر نہیں چل سکتا. بالکل. تو اپنے آپ کو ٹراما سے ڈس ایسوسیٹ کرنا, لوگوں کی تکلیفوں سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کے لیے فورگیونیس سب بہت کہتے تھے زیادہ کہ یہ وہ فلم کا حصہ جو گزر چکا ہوا ہے اور تم بار بار ریمائنڈ کر کے اسی کو دیکھی جا رہے ہو. انٹرمیشن اور اینڈ پہ کب تک جاؤ گے؟ اگلا سیزن بھی تو آنا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں ہمیشہ اگلے سیزن کے لیے تیار رہنا چاہیے. تھینک یو سر. جی جزاک اللہ. لیکن ایک چھوٹا سا مشکل سا کام دینے لگی میں. جی بسم اللہ. وہ ہے ڈی کوڈ ان سیکنڈس. تو ڈی کوڈ ان سیکنڈس ہے. اب اس کا واقعی میں آپ نے ریپڈ فائر سمجھ کے ایک ایک لفظ میں اچھا بسم اللہ I'll try. یہ کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے اور انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ہم نیکسٹ اپنی سیریز کریں گے تو اس میں تو ہم ایک ایک ٹاپک کو ایک ایک گھنٹہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی واقعی میں آپ کا امتحان ہے, مشکل ہوگا آپ کے لیے لیکن اٹس ڈی کوڈ ان سیکنڈز. تو آپ نے جواب دینا ہے. آپ کا سیف اسپیس. میرا گھر. ہیپینس کا سیکرٹ انگریڈینٹ. ہیپینس از گیونگ. ہماری سوسائٹی کا سب سے اگنورڈ ٹراما. ہماری سوسائٹی معاف نہیں کرتی. میرج کا سب سے پہلا ریڈ فلیگ. کنفلکٹ آف تھاٹس. ویمن کے لیے ایک باؤنڈری لائن, عورت کے لیے ایک حد. زبان کو سنبھال لے. آدمی کے لیے ایک ایموشنل اسکل. برداشت کرنا سیکھے. آپ کی تعریف میں ایک ایسا لفظ جو ہر انسان آپ کو کہتا ہے. میں اگنور کر دیتا ہوں چیزوں کو. ٹھیک ہے جی. آپ کی لائف کا تھیراپی کوٹ یا تسکین پا لینے والا جملہ یا لفظ. جب کوئی مجھے کہہ دے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ کے بارے میں سب سے فنی لائن جو آپ نے سنی ہو. لوزر. اٹس فنی بیکاز اٹس ناٹ ریالٹی. اپنے بارے میں سب سے بڑا جھوٹ کیا سنا آپ نے لوگوں سے. یہ ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ کوئی کسی انسان کو نہ مکمل سمجھ نہیں سکتا. تو نہ سرکار ویسے صاحب کو کوئی پورا سمجھ سکا, نہ مجھے کوئی پورا سمجھ سکتا ہے, نہ میں کسی کو پورا سمجھ. جتنا جانتے ہیں نا اس سے گزارا کرے. ہم تو اپنے آپ کو بھی مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں دوسروں کو سمجھ کے کری کیا لیں گے. کوئی الجبرا کا سوال ہے جو ہم نے دوسروں کو سمجھ. نہیں بالکل نہیں. ریلیشن کے لیے بہت مختصر سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ون ورڈ دیٹ ڈیفائنز صاحبزادہ کاشف صاحب. اسٹرگلنگ. دونوں طرف سے. زندگی کی اسٹرگل میں بھی ہوں اور روحانیت کی اسٹرگل میں بھی ہوں. I'll never end this. میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. میں کبھی بھی اپنا لرننگ پروسیس بند نہیں کروں گا. کہیں پر بھی میں اپنے آپ کو مکمل نہیں تسلیم کروں گا. اپنی آخری سانس تک ہی کروں گا انشاءاللہ. بہت سی دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ سر فار یور کائنڈ پریشیس ٹائم. آئی ایم شیور ہماری آڈینس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. اور جب کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی چیز کی, میں جا کے ان کی کوئی اسپیسیفک پوڈ کاسٹ میں نے سیو کی ہوئی ہیں سیف فولڈر میں ضرور سنتی ہوں. اور ڈاکٹر وسیم کی بھی جو ان کے ساتھ ہیں پوڈ کاسٹ ضرور سنتی رہتی ہوں.
اس پوڈ کاسٹ کے بعد نا سنتے سنتے آپ پوائنٹس ضرور بنائیے گا کہ آپ نے ایسے کیا چینجز ہیں جو اپنے اندر لے کے آنے ہیں، اور پھر ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں میں سے آپ کیا نہیں کر رہے اور کیا چیز آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے یا آپ کی گروتھ کو روکے ہوئے ہے، اس پہ ضرور غور کریے گا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ایسی وہ کیا ایک چیز ہے جو کلک کی آپ کو اور آپ کو لگا ہے محاسبہ ہوا ہے آپ کا ایکچولی میں. کاشف بھائی کو میں نے کہا انشاءاللہ وہ ضرور آتے رہیں گے اور اپنے نالج سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، ہمیں سیکھنے کا موقع دیں گے کہ ہم ایموشنل ویل بینگ کی طرف اپنی زندگی میں سکون کی طرف کس طرح سے جائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور جو ایک چیز میں نے سیکھی کہ اپنی تقدیر کو تسلیم کریں، بے چینی کم ہوگی، ذہنی بیماریاں کم ہوں گی، زندگی میں سکون آپ کو خود مل جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.